سورۃ المائدہ کا آغاز ہے۔ سورہ مائدہ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا 5 نمبر ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 112 ہے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، تو سورہ مائدہ کا نزول قرآن کے آخری دور میں ہوا ہے۔ اس میں 120 آیتیں ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں، چمڑے کا وہ دسترخوان جسے زمین پر بچھا کر کھانا کھایا جائے اسے مائدہ کہتے ہیں۔ اس میں اس دسترخوان کا ذکر ہے جو عیسیٰ علیہ السلام پر آسمان سے نازل ہوا، اس مناسبت سے اسے سورہ مائدہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے بے زبان مویشی چوپائے حلال کیے گئے۔ الا ما یتلی علیکم، مگر وہ جانور حرام ہے جن کا ذکر تمہیں کر دیا گیا، جو تم پر تلاوت کیا گیا، یعنی جن جانوروں کو اللہ نے حرام کیا، اس کے رسول نے حرام کیا، اس کے علاوہ تمام جانور حلال ہیں۔ غیر محل الصید وانتم حرم، ہاں یہ بات یاد رکھو کہ جب تم احرام کی حالت میں ہو تو شکار کرنا تمہیں جائز نہیں۔ احرام کی حالت میں بکری تو کاٹ سکتے ہیں، مرغی کاٹ سکتے ہیں، گائے ذبح کر سکتے ہیں، لیکن کبوتر، چڑیا، ہرن یہ شکار نہیں کر سکتے۔ یعنی جو پالتو جانور ہیں وہ احرام کی حالت میں کاٹے جا سکتے ہیں، لیکن جو پالتو جانور نہیں، پالتو سے مراد یہ ہے کہ جسے شریعت نے شکاری جانور قرار دیا، جن کا شکار کیا جاتا ہے، وہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم ما یرید، سوال پیدا ہو سکتا ہے بعض چیزوں کو حرام کیا، بعض چیزوں کو حلال کیا، ایسا کیوں ہے؟ ایک بات ہمیشہ کے لیے سمجھ لیجیے، اگر شریعت نے جو حکم دیا اس حکم کی حقیقت کی گہرائی اور حکمت ہم سمجھنے میں کامیاب ہو جائے تو یہ ہماری عقل و دانش اور فہم کی سعادت ہے، اور اگر اس کی حقیقت، اس کی گہرائی نہ سمجھ سکیں تو ضرور کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہوگی۔ ہماری عقل کمزور ہے، ناقص ہے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ حکم فرماتا ہے، تمہارا کام اعتراض کرنا نہیں، عمل کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر سے مراد مسجدیں بھی ہیں، مزارات بھی ہیں، اس کے علاوہ قرآن پاک بھی ہے، اس کے علاوہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جس کو اللہ والوں سے نسبت ہو، جیسے صفا مروہ، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ کی پہاڑیاں اللہ کی شعائر میں سے ہیں کہ انہیں دیکھ کر بی بی ہاجرہ یاد آتی ہیں، اور بی بی ہاجرہ جب یاد آتی ہیں تو جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے قربانیاں دیں وہ یاد آ جاتی ہیں۔ اسی طرح مقام ابراہیم علیہ السلام کے نقش ہیں، لیکن وہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں۔ تو کسی کی بے حرمتی نہ کرو، تعظیم توقیر کرو۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، حرمت والے مہینوں کی تعظیم توقیر کرو۔ وَلَا الْهَدْيَ، قربانی کی تعظیم توقیر کرو، ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ اس سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے قربانی کے جانور انہوں نے بقرعید میں اپنی اولاد کے ہاتھ میں دے دیے، وہ مار رہے ہیں، بھگا رہے ہیں، ریسنگ لگوا رہے ہیں، جانور کو اس سے اذیت ہوتی ہے۔ اگر ایسا کیا ہے تو توبہ کیجیے۔ وَلَا الْقَلَائِدَ، اور ان جانوروں کی تعظیم کرو جن کے گلوں میں قربانی کے لیے ہار ڈالے گئے۔ قلائد اسے کہتے ہیں جس کے گلے میں ایسی علامت ڈالی گئی جس سے پتہ چلے یہ قربانی کا جانور ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ایسا ہوتا کہ جب لوگ حج کے لیے روانہ ہوتے تو اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لے جاتے اور ان کے گلوں میں ایسی علامات ڈال دیتے جس سے پتہ چلے کہ یہ قربانی کا جانور ہے۔ تو ان کی تعظیم کرو، انہیں تکلیف نہ پہنچاؤ۔
ولا آمین البیت الحرام، اور جو بیت اللہ شریف، بیت الحرام، مسجد حرام، حرم شریف میں پناہ لینے والا ہو اس کی تعظیم کرو اور اسے تکلیف نہ پہنچاؤ. یبتغون فضلا من ربہم، جو بیت اللہ شریف کے پاس آتے ہیں جن کے عقائد درست ہیں، وہ تو صرف اس لیے آتے ہیں کہ اپنے رب کا فضل حاصل کریں، ورضواناً، اور اپنے رب کی رضامندی حاصل کریں. تو ایسے لوگوں کو تنگ نہ کرو. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، پھر شکار کرنا جائز ہے. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، جس قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روکا اس کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ظلم کرو، زیادتی کرو. مسلمانوں کو عمرہ نہ کرنے دیا گیا، تو اب مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ مکہ تو فتح ہو گیا، لیکن ایسے لوگوں کے لیے تم ایسا نہ کرنا کہ ان پر کوئی ظلم کرو اور ان سے بدلہ لو، کیونکہ وہ تو اب ایمان لا چکے ہیں. فتح مکہ کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں اہل مکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو. کتنا پیارا درس ہے. ہم کئی گناہ اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ذرا دوست کی مروت میں آ گیا، پھر فلاں رشتہ دار کے یہاں شادی تھی تو ہم سارا انتظام کر رہے تھے دوستی کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے. اب انہوں نے میوزیکل پروگرام رکھا تو ہم کہاں جاتے، تو ہم نے وہ انتظام بھی کیا. قرآن مجید فرقان حمید کیا فرماتا ہے کہ گناہ میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کرو، کیونکہ سب سے بڑی محبت جو ہے وہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول سے ہے. تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے میں ہم کسی کا ساتھ نہیں دیں گے. واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تعالی شدید عذاب دینے والا ہے. حرمت علیکم المیتہ، تم پر مردار حرام کیا گیا. والدم، اور خون حرام کیا گیا. مردار سے مراد وہ جانور ہے جو شرعی ذبح کے بغیر مر گیا. اس کی کئی صورتیں ہیں، مثلا جان بوجھ کر اس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، یا اس کی جو 3 رگیں کم از کم کٹنی چاہیے کہ کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں، یا کم از کم 4 رگوں کا اکثر حصہ کٹ جائے. وہ نہ کٹا، 2 رگیں کٹی اور وہ مر گیا تو مردار ہو جائے گا. جان بوجھ کر بسم اللہ نہ پڑھنے، اللہ کا نام نہ لینے کی یہ صورت بھی ہے کہ منہ میں پان ہے اور پان منہ میں ہونے کی وجہ سے اللہ کا نام لینے کے لیے زبان ہلی نہیں، یاد تو ہے، دل میں نام لے لیا، تب بھی جانور حرام ہو جائے گا. اسی طرح چھری پر 2 آدمیوں نے ہاتھ رکھا اور ایک نے اللہ کا نام لیا، دوسرے نے یہ سوچا ہی مجھے یاد تو ہے اللہ کا نام لینا چاہیے، لیکن اس نے لے لیا مجھے ضرورت نہیں، تب بھی جانور مردار ہو جائے گا. اسی طرح سیٹھ صاحب نے، حاجی صاحب نے سوچا کہ بھئی مجھے قربانی کرنی چاہیے، فضیلت میں حاصل کروں. انہوں نے پڑھا بسم اللہ یا اللہ اکبر اور چھری چلائی، لیکن چھری نہ چلا سکے. ابھی ایک رگ بھی نہیں کٹی اور کسائی نے ان کے ہاتھ سے چھری لے لی کہ وہ کانپ رہے ہیں، اور کسائی نے جانور ذبح کر دیا. اور کسائی نے تو اللہ اکبر یعنی اللہ کا نام لینا، بسم اللہ پڑھنا وہ بھولا نہیں، اسے یاد ہے، لیکن اس نے یہ گمان کیا کہ حاجی صاحب نے پڑھ لیا، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو اس صورت میں جانور مردار ہو جائے گا. تو اس لیے آپ ہمیشہ احتیاط کریں، جب بھی قربانی ہو تو جانور کو ذبح کرنے سے پہلے تمام جتنے لوگ پکڑے ہوئے ہوں سب سے کہیں دیکھیں جب میں ذبح کرنے لگوں تو سب کو بسم اللہ یا اللہ اکبر زور سے پڑھنا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر جانور بھاگنے لگا اور کسی نے بھی چھری لے کر اس کو ذبح کر دیا تو پھر ایسا نہیں ہوگا کہ اس نے جان بوجھ کر اللہ کا نام نہ لیا. اور ذبح کی جہاں تک بات آئی تو بقرعید میں یہ منظر دیکھ کر بڑا دل سردہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، احتیاط نہیں کرتے.
کسائیوں کو یہ دیکھا گیا کہ وہ جانور ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد جب وہ ایک دفعہ گلا کاٹ دیتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا ہوگا کہ کسائی دو کام کرتے ہیں. بعض کسائی فوراً کرتے ہیں اور بعض 1 منٹ کے بعد کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا گلے کی طرف کھال کو تھوڑا سا چیر کر وہ چھری اندر ڈالتے ہیں اور پھر آپ دیکھتے ہیں جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ حرام ہے، سخت گناہ ہے، کیونکہ 4 رگیں کاٹنے کے بعد چھری کا استعمال جب تک جان نہ نکل جائے یہ حرام ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کسائیوں کو وہ پیٹ پر زور زور سے دباتے ہیں، اس کی جان نکل رہی ہے اور وہ دباتے ہیں، یہ بھی حرام ہے. تو ہم نے نہیں روکا تو ہم گناہگار ہوئے، ہمیں اس کی بھی توبہ کرنی پڑے گی. تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ چھری گلے کی طرف سے تھوڑا سا چیر کر وہ چھری اندر ڈال کر دل کے قریب اس چھری کو مارتے ہیں. تو دل کے ارد گرد ایک جھلی ہوتی ہے، وہ جھلی جب کٹ جاتی ہے تو دل حرکت کرنا بند کر دیتا ہے. اس طرح جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. دوسری صورت وہ یہ کرتے ہیں کہ اصل میں دماغ جو ہے یہ جانور کا زندہ ہوتا ہے، وہ دماغ خون مانگ رہا ہوتا ہے اور وہ خون دل پمپ کر رہا ہوتا ہے، لیکن رگ کٹی بھی ہوتی ہے اس لیے خون باہر جا رہا ہوتا ہے. تو دماغ کو یہ ختم کرنے کے لیے اس طرح کرتے ہیں کبھی کبھی 4 رگیں کاٹنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ وہ چھری کو سیدھا کرتے ہیں، سیدھا کر کے جہاں 4 رگیں کاٹی ہیں وہیں گھونپتے ہیں آہستہ سے. کوئی بظاہر مشکل کام نہیں لگتا. اور پیچھے گردن کے پیچھے آپ دیکھیں گے ریڑھ کی ہڈی جا رہی ہے. اس ریڑھ کی ہڈی میں حرام مغز ہوتا ہے، وہ حرام مغز کو کاٹ دیتے ہیں. تو اس طرح اس کا دماغ سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، جانور فوراً ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑا گناہ ہے، حرام ہے. حرام ہونا اپنی جگہ ہے. ایک سائنسی تحقیق میں نے اخبار میں پڑھی، انہوں نے کہا تھا کہ اس سے بے شمار بیماریاں گوشت میں پیدا ہو جاتی ہیں، کیونکہ خون سارا نکل نہیں پاتا. جانور کا دل بند ہو گیا، دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تو وہ خون کی پمپنگ جو ہے وہ رک جاتی ہے. اس سے وہ خون گوشت میں سرایت کر جاتا ہے. کینسر، ایڈز، ٹی بی اور نہ جانے کتنے امراض وہ گوشت پیدا کرتا ہے. اب آپ سوچیں، ایک تو حرام کام کیا، دوسرا ہمارے لیے مضر صحت بھی ہے. لیکن یہ کسائی کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ انہیں چاہیے جلدی ٹھنڈا ہو، جلدی یہ کھال اتاریں، جلدی یہاں سے جان چھوٹے تو دوسرا گھاگ پکڑ لیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی جانور ذبح کریں اسے پہلے سمجھا دیں یہ 2 کام تمہیں نہیں کرنے. ایک تو حرام مغز پر چھری نہیں لگانی، چھری سیدھی کر کے، اور دوسرا کام یہ نہیں کرنا کہ گلے کی طرف کاٹ کر چھری تم نے جو ہے دل کے قریب نہیں لے جانی. اس موقع پر یہ کسائی آپ کو یہ کہیں گے ارے کیا ہو گیا ہے، اگر ایسا نہ کرے تو خون پھنس جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے، یہ تو آدھے گھنٹے تک ٹھنڈا نہیں ہوگا. تو آپ کہیں کہ اگر ایسا کیا نا تو ہم تمہیں 1 پائی نہیں دیں گے. اب آپ دیکھیں یہ پیسے کی خاطر یہ بھولیں گے نہیں. اور اگر آپ نے سختی نہ کی تو پتہ ہے کیا کریں گے، ذرا آپ کی نگاہ پھری فوراً یہ کام کر دیں گے اور آپ نے پکڑا تو فوراً کہیں گے حاجی صاحب غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیں، ہماری توجہ نہیں رہی. تو انہیں پہلے سے سختی سے کہہ دیں کہ اگر ایسا کیا تو ہم تمہیں بھگا دیں گے، ہم تمہیں پیسے نہیں دیں گے. تو پھر یہ ایسا ظلم نہیں کریں گے. قربانی کا جانور ہے، اس پر ایسا ظلم کیوں کیا جائے؟ اور ہم اپنے گھر میں موجود ہو کر ظلم کو نہ روکیں تو ہم کتنے بڑے ظالم ہیں کہ اس کی جان نکل لگی ہے اور اس قدر بڑا ظلم کیا جائے کہ اس سے اس کو تکلیف بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. اللہ تعالی مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور اگر ہم سے آج تک ایسا ہو گیا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ بھی کریں. اللہ تعالی ہماری قربانیوں کو محفوظ فرمائے، قبول و منظور فرمائے اور غلطیوں کو تائیوں سے ہمیں محفوظ فرمائے. حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تم پر مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، سور کا گوشت، وما اوہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور حرام کیا گیا کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، والمنخنقۃ اور وہ جانور حرام کیا گیا جو گلا گھونٹنے سے مر گیا، والموقوذۃ اور وہ جانور جو بے دھار کی چیز سے مر گیا، والمتردیہ وہ جانور حرام
کیا گیا جو گر کر مر گیا، والنطیح اور وہ جانور حرام کیا گیا جسے دوسرے جانور نے سینگ مارا جس سے وہ مر گیا، وما اکل السبع اور وہ جانور حرام ہے جسے درندے نے کاٹا، الا ما ذکیتم مگر ان جانوروں کو تم شرعی طور پر ذبح کر لو تو وہ حلال ہے۔ یہ آیت کریمہ بہت ہی زیادہ تفسیر طلب ہے، لیکن ہم مختصر انداز میں اسے بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمایا گیا کہ تم پر میتہ حرام ہے، مردار حرام ہے۔ مردار جانور کسے کہتے ہیں؟ جس جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے، وہ بغیر شرعی ذبح کے مر جائے تو وہ مردار جانور ہے۔ اور مردار جانور کی کئی صورتیں ہیں، ان میں سے چند صورتیں اس آیت کریمہ کے اختتام پر ہیں، یعنی تھوڑا سا آگے ہیں۔ ایک صورت ہے والمنخنقہ، مردار سے مراد وہ جانور بھی ہے کہ گلے میں رسی پھنس گئی اور گلا دب گیا اور گلا گھونٹنے سے وہ مر گیا تو وہ بھی مردار ہے۔ والموقوذہ اور وہ بھی مردار ہے کہ جسے ذبح تو کیا گیا لیکن کسی دھار والی چیز سے ذبح نہیں کیا گیا بلکہ پتھر مار کر اسے ہلاک کر دیا گیا، تو پتھر مارا گیا اس سے خون نکلا، لیکن اس صورت میں وہ جانور حلال نہیں ہوگا۔ ایک اور صورت مردار جانور کی فرمائی گئی والمتردیہ، کہ جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو وہ بھی مردار جانور ہے۔ والنطیحہ، وہ جانور مردار ہے کہ کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا جس سے وہ زخمی ہو گیا اور پھر اس زخم سے ہلاک ہو گیا تو وہ مردار ہے۔ وما اکل السبع اور وہ جانور بھی مردار ہے کہ جسے درندے نے کاٹا ہو، جس سے زخم ہو گیا ہو اور وہ جانور مر جائے تو یہ سارے جانور مردار ہیں۔ لیکن فرمایا الا ما ذکیتم، وہ جانور حلال ہیں ان میں سے جنہیں تم ذبح کر لو۔ مراد یہ ہے کہ کسی جانور کا گلا گھونٹ گیا اور اس کی حالت اب ایسی لگتی ہے کہ یہ زیادہ عرصے زندہ نہیں رہ سکے گا، یا کوئی جانور اوپر سے گرا، یا کسی جانور کو دوسرے جانور نے سینگ مارا، کسی جانور کو چیتے نے، شیر نے یا کسی اور درندے نے کاٹ لیا، یا کسی جانور کو یہ دیکھا گیا کہ اسے کسی نے پتھر مارا اور زخمی ہو گیا، تو مرنے سے پہلے وہ جانور ابھی زندہ ہے لیکن زخمی ہو چکا ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ زیادہ زندہ نہیں رہے گا، کوئی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر شرعی ذبح کر لے تو وہ جانور کا کھانا حلال ہوگا۔ اب ہم یہ کہیں گے کہ وہ پتھر لگنے سے نہیں مرا بلکہ یہ مر گیا ذبح کرنے سے۔ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اوپر سے گرنے سے نہیں مرا، اس سے مرتا تو کچھ وقت لگتا لیکن اسے ذبح شرعی کر دیا گیا، تو ایسے جانور کا کھانا حلال ہے۔ الا ما ذکیتم سے یہ مراد ہے۔ میتہ کی اور بھی تفصیل احادیث طیبہ اور تفاسیر میں موجود ہے، اس میں سے ایک کہ بسم اللہ کی اللہ اکبر پڑھنا، اللہ کا نام لینا یہ ضروری ہے۔ کوئی بھول جائے تو معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو ذبح کر رہا ہے اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، اگر وہ کافر ہے یا مشرک ہے تو وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے گا تب بھی وہ جانور حرام ہی رہے گا، مردار ہی رہے گا، وہ حلال نہیں ہوگا۔ ہمارے زمانے کے عیسائی یہودی یہ اپنے دین سے منحرف ہیں، لہذا فی زمانہ عیسائی یہودی کا ذبیحہ بھی حرام ہے۔ ان کے ہاتھ کا کیا ہوا ذبیحہ وہ چاہے اللہ اکبر پڑھیں، بسم اللہ پڑھیں، لیکن عیسائی یہودی کے ہاتھ کا قربان کیا ہوا جانور جو ہے ہم نہیں کھا سکتے۔ گزشتہ درس میں ایک ضروری بات عرض کی تھی کہ جانور کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی کم از کم 3 رگیں کٹ جائیں یا کم از کم 4 رگوں کے اکثر حصے کٹ جائیں۔ اگر 2 رگیں کٹیں یا 3 رگیں پوری نہ کٹیں تو اس صورت میں جانور حلال نہیں ہوگا۔ عام طور پر قربانی کی صورت میں بعض
لوگ جانور کی کھال بچانے کے لیے جانور کی گردن کاٹتے ہیں اس کے منہ کے قریب سے. تو ایسا دیکھا گیا کہ ایک مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ ہمارے دارالعلوم میں لوگ کٹے ہوئے بکرے صدقے کے بھیجتے ہیں تو انہیں پھینکنا پڑتا ہے کہ ہم جب ان کی گردن دیکھتے ہیں تو 2 رگیں کٹی ہوئی ہیں اور وہ جانور تو مر چکا ہے، وہ تو مردار ہے، اسے نہیں کھا سکتے. وہ 2 رگیں کاٹ کر یا 2.5 رگیں کاٹ کر دے دیتے ہیں. کہ یہاں 4 رگوں سے مراد اصل میں 2 رگیں ہیں اور 2 نالیاں ہیں. 2 رگیں خون کی ہیں، ایک خون کے لانے کی ہے اور ایک خون کے لے جانے کی ہے. یعنی ایک رگ دماغ کی طرف خون لے جاتی ہے اور دوسری رگ دماغ سے خون لے کر آتی ہے. اور 2 نالیاں ہیں، ایک غذا کی نالی ہے اور دوسری سانس کی نالی ہے، ہوا کی نالی ہے. غذا اور سانس کی نالی دونوں ایک ساتھ ہیں، ملی ہوئی ہیں تو الگ الگ نالیاں لیکن ان کا فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا. آپ سمجھیں تقریباً دونوں برابر برابر میں ہوتی ہیں. اور جہاں تک خون کی نالی کا تعلق ہے اس کی پہچان یہ ہے کہ جب جانور کو ذبح کرتے ہیں تو آپ دیکھیے گا 2 خون کی دھاریں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. جب 2 خون کی دھاریں اڑتی ہوئی نظر آئیں اس کا مطلب خون کی 2 رگیں کٹ گئیں. اور سانس کی نالی اور غذا کی نالی بھی کٹ جائے تو سمجھیں 4 رگیں جو کاٹنا افضل ہے وہ کٹ گئیں. اور 3 رگیں کٹ جائیں تب بھی قربانی ہو جائے گی. قربانی کے علاوہ بھی جانور کے ذبح کرنے کا یہی طریقہ ہے. مرغی ذبح کرتے وقت کئی مرتبہ یہ دیکھا گیا ہے کہ منہ میں پان ہوتا ہے اور وہ مرغیاں ذبح کر رہے ہوتے ہیں. اللہ کا نام جان بوجھ کر وہ دل میں لیتے ہیں، زبان سے نہیں لیتے. تو اس صورت میں وہ جانور مردار ہو جائے گا. تو جب بھی آپ مرغی لینے جائیں تو اسے کہیں کہ دیکھیں آپ بسم اللہ اللہ اکبر اتنی آواز سے پڑھیے گا کہ ہم سنیں، یہ احتیاطاً ہے. اور اگر ہم نے نہ سنا تو پھر ہم یہ مرغی نہیں لیں گے. تو پھر وہ اس طرح اللہ کا نام لے کر جانور ذبح کریں گے اور اس طرح ہمارا جانور مردار ہونے سے محفوظ ہو جائے گا. بھولنا اور چیز ہے لیکن یہ بھولتے نہیں ہیں پان ہونے کی وجہ سے یا زیادہ کاٹنے کی وجہ سے سستیاں کرتے ہیں اور زبان سے اللہ کا نام نہیں لیتے. اس کی احتیاط ہمیں کرنی چاہیے. اسی طرح آج کل جو گوشت کے پیکٹ دنیا سے باہر ممالک میں ملتے ہیں، شرعی مسئلہ یہ ہے، اس پر مفتی نظام الدین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو انڈیا کے بہت بڑے مفتی ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے مشینی ذبیحہ کا حکم. اس میں کئی دلائل سے انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ پیکٹ جس پر حلال لکھا ہوتا ہے، چاہے یہ لکھا ہو کہ یہ بالکل شرعی طور پر ذبح کیا گیا ہے، اس کا استعمال جائز نہیں ہے. مشینی ذبیحہ تو بالکل حرام ہے. مشین سے جو ذبح کیا جاتا ہے اس میں ٹیپ ریکارڈ چل رہا ہوتا ہے، اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر ٹیپ ریکارڈ کی آواز آ رہی اور وہ مرغیاں کٹ رہی ہوتی ہیں، تو اس سے مرغی حلال نہیں ہوتی. اسی طرح مشینی ذبیحہ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بٹن دبانے والا ایک دفعہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، یا وہ مرغیوں کے پاس کھڑے ہو کر بسم اللہ اللہ اکبر زور زور سے پڑھتا ہے لیکن کاٹ مشین لگی ہوتی ہے. تو فتویٰ یہ ہے کہ ایسا ذبیحہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے، مردار ہے، اسے ہم نہیں کھا سکتے. اسی طرح جھٹکے کا ذبیحہ ہو. اسی طرح بعض یورپی ممالک میں جانور کو ذبح کرنے سے پہلے الیکٹرانک گن سے وہ فائر کرتے ہیں. وہ اسے گولی نہیں مارتے، الیکٹرانک وہ اسے جھٹکا مارتے ہیں اور پھر جیسے ہی گائے گرتی ہے فوراً اسے وہ ذبح کر دیتے ہیں. اب یہاں 2 صورتیں ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ وہ گائے بے ہوش ہو جاتی ہے، اگر اسے ذبح نہ کریں تو تھوڑی دیر کے بعد ہوش میں آ کر وہ کھڑی ہو جاتی ہے. اور دوسرا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کا جھٹکا اتنا تیز ہوتا ہے کہ اگر ذبح میں تاخیر ہو جائے تو وہ گائے اسی وقت مر جاتی ہے. تو ایسے ذبیحہ کا کھانا بھی جائز نہیں. اب اگر یورپ میں یا مختلف ممالک میں ایسے مذبح خانے ہیں کہ جہاں پر مسلمان یہ کہتے ہیں جی مسلمان اسے ذبح کرتے ہیں اور وہ پیکٹ ہم تک پہنچتا ہے، پھر بھی شرعی طور پہ مسئلہ یہ ہے کہ جانور کے ذبح ہونے سے لے کر مسلمان کے ہاتھ میں گوشت آنے تک کسی بھی لمحے میں یہ گوشت کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں نہ گیا ہو. تو یہ پیکٹس جو ہوتے ہیں
ان میں کوئی گارنٹی نہیں کہ غیر مسلم کے ہاتھ میں نہیں گیا. تو غیر مسلم کے ہاتھ میں اگر گوشت چلا جائے، کسی بھی لمحے مسلمانوں کی نگاہوں سے یہ گوشت اوجھل ہو جائے، تو شرعی طور پہ اس گوشت کا کھانا حرام ہے، ہم اسے نہیں کھا سکتے. تو عافیت اسی میں ہے کہ ہم باہر ممالک میں جائیں تو گوشت کھانے کے بجائے سبزیوں پر گزارا کریں. ہاں اگر اپنے ہاتھ سے اپنے سامنے شرعی طور پر ذبح کروائیں اور پھر اسے کھائیں تو وہ اور چیز ہے. اللہ کی رضا کے لیے احتیاط کریں گے تو انشاءاللہ خوب برکتیں ملیں گی. والدم اور خون، خون سے مراد بہتا خون ہے. بہتا خون یہ حرام ہے، رگوں کا خون یہ حرام ہے اور ناپاک بھی ہے. بقرعید میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گوشت کی کوئی بوٹا لیں اور اسے ہم اچھی طرح دھو لیں، اب کوئی اس میں رگ میں خون باقی نہیں ہے، لیکن جب اس کا قیمہ بناتے ہیں تو گوشت کے اندر سے خون نکلتا ہے، یہ پاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. تو گوشت کو اچھی طرح دھو لیا، اب اس میں کوئی بڑی رگیں جو نظر آتی ہیں وہ موجود نہیں ہیں، اور پھر ان کی بوٹیوں کا قیمہ بنایا جائے تو گوشت کے اندر سے جو خون جیسا مواد نکلتا ہے وہ پاک ہوتا ہے، وہ ناپاک نہیں. یہاں مراد رگوں کا خون ہے یا بہتا خون ہے، وہ حرام ہے، وہ ناپاک بھی ہے. وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، ناپاک ہے، اور خنزیر کا ہر جز ناپاک ہے. اس کا بال، اس کی کھال، اس کے دانت اور اس کی چربی، ہر چیز ناپاک ہے. تو خنزیر کی کھال یہ چمڑا بننے کے باوجود بھی ناپاک رہتی ہے، تو ایسے جوتے پہننا درست ہرگز نہیں ہے. خنزیر ناپاک تو ہے، لیکن خنزیر یا سور کا نام لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا، زبان بھی ناپاک نہیں ہوتی. اگر ایسا ہوتا تو خنزیر کا نام قرآن پاک میں نہ ہوتا. وما اوہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور حرام ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا. جیسے مشرکین مکہ کرتے کہ جانور ذبح کرتے تو بسم اللہ کی جگہ کہتے بسم اللہ والعزى والمنات. لات، عزا اور منات ان کے بت تھے، تو بتوں کے نام پر جانور کو ذبح کرتے. تو ایسا جانور حرام ہے، وہ مردار ہے. لیکن ہرگز اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ کسی جانور کو ذبح سے پہلے کسی شخصیت کی طرف منسوب کر دیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ اگر ایک گائے لے کر آئے اپنے دادا جان کی برسی کے لیے، اور آپ کا مقصد یہ ہے کہ اس گائے کو ہم ذبح کریں گے، گوشت پکائیں گے، مسلمانوں کو کھلائیں گے اور اس کا ثواب ہمارے دادا جان کو ایصال کریں گے، ایصال ثواب کے لیے گائے لے کر آئے، تو عرف میں لوگ اسے کہتے ہیں یہ ہمارے دادا جان کی گائے ہے. تو یہ دادا جان کی گائے کا مطلب یہی ہوتا ہے ان کی ایصال ثواب کے لیے. لیکن جب ذبح کرتے ہیں تو کس کا نام لیتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں. تو جانور بالکل حلال ہے، اس کا کھانا بھی کوئی حرام نہیں ہے، وہ کوئی مردار نہیں ہو جاتا. اسی طرح غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دیگر بزرگان دین کے ایصال ثواب کے لیے لوگ جانور لے کر آتے ہیں، اور جانور لے کر وہ اسے اللہ کا نام لے کر ذبح کرتے ہیں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں. دعا کس سے مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں. اور آپ نے اکثر ایسی محفلوں میں شرکت کی ہوگی تو دعا میں یہ کلمات ضرور کہتے ہیں، اے پروردگار یہ کھانا جو ہم نے پکایا، جو کچھ ہم نے درود اور وظائف پڑھے، جو قرآن کی تلاوت کی، سب تو قبول فرما اور اس کا ثواب فلاں فلاں کو پہنچا دے. تو دیکھیں نام اللہ کا لے رہا ہے، دعا اللہ سے کر رہا ہے، اور ایصال ثواب کس کو کر رہا ہے؟ فلاں فلاں بزرگوں کو. تو ایصال ثواب کرنا بالکل جائز ہے. اور اس مناسبت سے وہ کہہ دیتے ہیں یہ غوث پاک کی گائے ہے، یہ خواجہ غریب نواز کا بکرا ہے. انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی حدیث کیا ہے؟ اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے. جب اس کی نیت ایصال ثواب کی ہے تو اسے اس پر نعوذ باللہ من ذالک کوئی غلط بات کا الزام لگا دینا یہ گویا کہ اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنانا ہے. حدیث پاک میں فرمایا جو کسی مسلمان پر شرک کا الزام لگائے گا وہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. تو مسلمان پر شرک کا الزام لگا دینا اتنی سی بات پر، تو انما الاعمال بالنیات، اس سے پوچھئے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے. وما اوہلنا لغیر اللہ بہ،
کا صحیح ترجمہ یہی ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کے نام کو چھوڑ کر غیر اللہ کا نام جانور پر لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَعَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ، اس کی تفسیر ہم پہلے بیان کر چکے۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جسے بت پر ذبح کیا گیا، جیسے مشرکین مکہ کرتے کہ بتوں کے سامنے جانور کو ذبح کرتے۔ آج بھی انڈیا میں آپ کو ایسے نادان لوگ ملیں گے کہ وہ دیوی اور دیوتا کی بھینٹ چڑھاتے ہیں اور جانوروں کو ان کے سامنے ذبح کرتے ہیں، تو ایسا جانور جو ہے وہ حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو، یہ بھی حرام ہے۔ اس آیت کریمہ کے تحت معلوم ہوا کہ جو روڈ پر طوطا لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور طوطے کے ذریعے قسمت کا حال بتاتے ہیں، فال نکالتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اسی طرح قسمت کے حال معلوم کرنے کے لیے پرچیاں پھینکی جاتی ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ زمانے جاہلیت میں اس طرح کرتے کہ وہ تیر بناتے، لکڑی کے تیر، وہ تیر لوہے کے نہ ہوتے، لکڑی کے ہوتے، ان لکڑی کے تیروں پر وہ لکھتے افعل لا تفعل، افعل کے معنی تو یہ کام کر، لا تفعل کے معنی تو یہ کام نہ کر، اور ایک تیر کو خالی چھوڑتے۔ اب انہیں سفر کرنا ہوتا تو وہ تینوں تیروں کو زور سے پانی میں پھینکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ لکڑی کو زور سے پھینکے تھوڑی دیر کے لیے وہ پانی کے اندر چلی جاتی ہے، پھر دوبارہ ابھر کر آتی ہے۔ تو جب یہ تیر ابھر کر آتے تو جو سب سے پہلے ابھر کر آ جاتا اس کو اٹھا لیتے۔ اب لکھا ہوتا افعل تو سمجھ جاتے کہ سفر مجھے کرنا ہے، سفر صحیح ہوگا۔ اور اگر وہ تیر نکلتا جس پر لکھا ہو لا تفعل تو وہ سفر نہ کرتے اور سمجھتے کہ اگر سفر میں جائیں گے تو نقصان ہوگا، کہ لا تفعل کے تو معنی ہے کہ تو یہ کام نہ کر۔ اور اگر تیر وہ نکلتا جو خالی ہوتا تو پھر دوبارہ وہ تیروں کو پھینکتے۔ اس عمل سے وہ بدشگونی لیتے۔ تو اصل میں بدشگونی لینا حرام ہے۔ بدشگونی کے معنی یہ ہے کہ اب وہ سفر پہ بھی جاتے بالفرض مجبوری میں، تو اسی فکر میں ہوتے تیر جو نکلا تھا اس میں تو تھا کہ یہ سفر نہ کرو، اور ہم سفر کر رہے ہیں، نقصان ہوگا۔ تو بدشگونی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دی۔ بدشگونی کی مثال ہمارے عرف میں یہ ہے کہ کالی بلی ہمارے آگے سے نکل جائے تو لوگ وہم کرتے ہیں کہ جی کوئی نقصان ہوگا۔ اچھا، یہاں پر یہ بات یاد رکھیں کہ جب آدمی برا بدشگونی لیتا ہے یا کوئی غلط وہم کرتا ہے تو جیسا وہ سوچتا ہے سزا کے طور پہ بسا اوقات ویسا ہی کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ بلی کے گزرنے کی وجہ سے نہیں ہوا، اس حرام کام کی وجہ سے ہوا کہ اس نے بدشگونی کی، اس لیے اسے نقصان ہو گیا۔ تو ہمیں وہم سے بچنا چاہیے اور بدشگونیاں نہیں کرنی چاہیے۔ استخارہ جہاں تک تعلق ہے، استخارہ کے معنی ہے خیر کو طلب کرنا، اور استخارہ ہمیشہ جائز کاموں کے متعلق ہوتا ہے۔ دو جائز کام ہیں، سفر پہ جانا بھی جائز ہے اور سفر پہ نہ جانا بھی جائز ہے۔ تو استخارہ کیا کہ نہ جانا بہتر ہے کہ جانا بہتر ہے۔ استخارے کو حدیث پاک میں فرمایا یہ اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے۔ اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، حدیث پاک میں جو استخارے کی دعا ہے، اس دعا کو رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھ کے 7 مرتبہ سورہ فاتحہ اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس دعا کو پڑھیں اور اس کا ترجمہ پڑھیں اور اس کے معنی پر غور کریں اور سو جائیں۔ 7 دن تک یہ استخارہ کریں، خواب میں آپ کو کچھ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس دعا کی یہ برکت ہے کہ اگر یہ کام غلط ہوگا، نقصان دہ ہوگا، تو آپ یہ کام کر ہی نہیں سکیں گے، اور اگر بہتر ہوگا تو اس کے لیے آپ کی راہیں کھل جائیں گے۔ لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں، تو استخارہ خود کرنا چاہیے۔ جی ہم تو گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی تو گناہگاروں کی دعائیں بھی قبول فرماتا ہے۔ استخارہ تو دعا مانگنے کا طریقہ ہے، خود استخارہ کریں۔ اور یہاں تک ہے کہ اگر آپ کو رات کو سو کر 7 دن تک استخارہ کرنے کی مہلت نہ ہو، ابھی بزنس کرنا ہے اور سودا کرنا ہے، آدھے گھنٹے کے بعد فون آئے گا، سوچ رہے ہیں کہ کروں کہ نہ کروں، آپ یہ دعا نکالیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اور پھر یہ استخارے کی دعا پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اس پر غور کریں، اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر پھر جو آپ کا دل فیصلہ کرے اس پر عمل کریں۔
یہ دل کا میلان اسی طرف ہوگا جو آپ کے حق میں بہتر ہوگا. کتنا آسان طریقہ ہے، لیکن لوگ دوسروں سے استخارے کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں. آپ اس دعا کو دیکھیے گا، حدیث پاک میں جو دعا حضور نے صحابہ کرام کو سکھائی، اس دعا میں الفاظ ہیں، یا اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو اسے آسان کر دے، اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں تو اس کام کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اور جو بہتر ہے اس کی طرف مجھے مائل کر دے. بہت پیاری دعا ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذالکم فسق، یہ تیروں کے ذریعے فال نکالنا، قسمت کا حال معلوم کرنا، یہ گناہ ہے. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشون، بس تم ان سے نہ ڈرو، مجھ ہی سے ڈرو. یہ آیت کریمہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج فرمایا، آپ نے ایک ہی حج فرمایا. جو آپ نے حج فرمایا 9 ذی الحجہ یوم عرفہ، عرفات کے میدان میں جب عصر کا وقت ہو گیا تب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یعنی سورج اس مقام پر آیا کہ جب عصر کا وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں ظہر ہی کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں آپ نے جماعت کروائی تھی. تو یہ آیت کریمہ نازل، اس سے معنی یہ ہے کہ کافر یہ سمجھتے تھے کہ دین اسلام ایک وقتی تحریک ہے، یہ مٹ جائے گا. لیکن اس وقت کافروں کو یہ معلوم ہو گیا کہ دین اسلام تا قیامت قائم و دائم رہنے والا دین ہے. آج کے دن الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے. فلا تخشوہم واخشون، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ ہی سے ڈرو. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور آج کے دن میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی. وردیت لکم الاسلام دینا، اور آج کے دن میں تم سے راضی ہوا اسلام دین ہونے کے اعتبار سے. یعنی اسلام کو تمہارے لیے دین پسند فرمایا، دین مکمل ہوا. اس سے مراد دین کے اصول ہیں. یعنی قرآن مجید فرقان حمید میں رہتی دنیا تک آنے والے تمام نئے مسائل کا جواب اصولوں کی صورت میں موجود ہے. ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر نئے مسئلے کا جواب تلاش کر سکتے ہیں. یہی علماء نے کام کیا اور مجتہدین نے اس پر کام کیا. جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، امام بخاری اور مسلم اپنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں لکھتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک یہودی آیا، اور امام ترمذی لکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس بھی ایک یہودی آیا، اور یہودیوں نے ان دونوں شخصیتوں سے یہ کہا کہ یہ جو قرآن کی آیت تمہارے پاس ہے، اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے. اتنی پیاری آیت کہ دین کی تکمیل کی آیت کریمہ ہے، تو ہم اسے عید مناتے، اس کی یادگار مناتے. حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے انہیں یہ جواب دیا کہ یہ آیت جس دن نازل ہوئی ہم اس دن میں 2 عیدیں مناتے ہیں. یہ آیت یوم عرفہ کو نازل ہوئی. یوم عرفہ بھی ہمارے نزدیک عید کا دن ہے. اس دن جمعے کا دن تھا. ان یوم الجمعۃ یوم العید، جمعے کا دن بھی مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. اس حدیث پاک کے تحت علماء نے لکھا کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت کا نزول ہو، اس دن کی یاد منانا، ان معنوں میں کہ وہ جب دن آئے تو اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا شکر کریں، صدقہ و خیرات کریں، تو دن کی یادگار منانا بالکل جائز ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم ان یہودیوں سے کہتے کہ یہ دن منانا تو ہمارے یہاں بدعت ہے، ہم تو دن نہیں مناتے. آپ نے کہا مناتے ہیں، لیکن تم ایک عید کی بات کرتے ہو، اس دن ہم 2 عیدیں مناتے ہیں. یوم عرفہ بھی عید کا دن ہم نے منا لیا، اور جمعے کا دن بھی ہمارے لیے کیا ہے؟ عید کا دن ہے. فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، پھر جو کوئی
بھوک و پیاس میں مجبور ہو جائے، غیر متجانف لاسم، گناہ کی طرف سرکشی کرنے والا نہ ہو، بھوکا مر رہا ہے، حرام گوشت کے علاوہ اور کوئی چیز کھانے کو نہیں ہے، پیاسا مر رہا ہے، شراب کے علاوہ اور کوئی چیز پینے کو نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے اتنے لقمے کھا سکتا ہے جس سے صرف جان بچ جائے، اس سے زیادہ کھانے کی اجازت نہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، پس بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال کی گئی۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، تمام پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کی گئیں۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ، ان شکاری جانوروں کا شکار بھی حلال کیا گیا جنہیں تم شکار کرنا سکھاتے ہو۔ تُعَلِّمُونَهُنَّ، تم ان جانوروں کو شکار کرنا سکھاتے ہو۔ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ، جیسا کہ اللہ نے تمہیں سکھایا، اس علم سے تم شکاری جانوروں کو سدھارتے ہو اور انہیں شکار کرنا سکھاتے ہو۔ شرعی مسئلہ سماعت کر لیجئے کہ شکاری جانور مثلا کتا ہے، چیتا ہے، باز ہے، ان کے ذریعے شکار کروایا جاتا ہے۔ اس کا شرعی مسئلہ یہ ہے کہ شکاری جانور مسلمان کا ہونا ضروری ہے، کہ مسلمان کا یہ جانور ہو، اس کا مالک مسلمان ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جب اسے چھوڑیں گے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھوڑیں گے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ وہ شکاری جانور کسی شکار پر حملہ کرے گا تو وہ جانور سدھرا ہوا ہو، شکاری جانور یعنی اتنا ٹریننگ یافتہ ہو کہ جب مالک چھوڑے تبھی حملہ کرے، اور وہ جا رہا اور مالک واپس بلائے تو وہ شکار کو چھوڑ کے واپس آ جائے، اتنا ٹریننگ یافتہ ہو، اور شکار کو زخمی کرنے کے بعد خود نہ کھائے بلکہ مالک کے لیے چھوڑ دے۔ تو ایسی صورت میں اگر مالک مرنے سے پہلے اس شکار تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اسے ذبح کرنا ضروری ہے، اور وہ جانور مر جائے تو چونکہ شکاری چیتے کو یا شکاری باز کو جب چھوڑا گیا تو اللہ کا نام لیا گیا، تو اس صورت میں وہ جانور حلال ہوگا۔ اسی طرح کا مسئلہ تیر کا ہے کہ تیر کے ذریعے جو شکار کیا جاتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے تیر کو چھوڑا جائے گا، اور تیر اس جانور پر لگا، زخمی حالت میں جانور ہاتھ میں آ جائے تو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کیا جائے گا، اور تیر انداز کے پہنچنے سے پہلے شکار اگر مر گیا تو وہ چونکہ تیر چھوڑا تھا اللہ کا نام لے کر تو وہ جانور حلال ہے۔ گولی کے بارے میں علماء مختلفی ہیں، صحیح تحقیق یہ ہے کہ گولی سے شکار حلال نہیں ہوتا۔ تیر یا اس طرح کی چیزیں جو نوکیلی چیزیں ہیں، جو چیرنے والی چیزیں ہیں، ان سے شکار حلال ہو جاتا ہے۔ گولی سے شکار اسی صورت میں حلال ہوگا کہ اسے زندہ پکڑ لے زخمی حالت میں اور اللہ کا نام لے کر ذبح کر لے، ورنہ ہمارے نزدیک تحقیق یہ ہے کہ گولی کا شکار یہ جائز نہیں ہے، اگر اسے ذبح کرنے میں وہ ناکام رہا تو وہ مردار ہو جائے گا۔ فَكُلُوا، بس تم کھاؤ، مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اس جانور سے جو جانور شکاری جانوروں نے شکار کر کے چھوڑ دیا۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور زندہ پاؤ تو اس پر بھی اللہ کا نام لو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ تعالی جلد حساب لینے والا ہے۔ الْيَوْمَ، آج کے دن، أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی گئیں۔ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، اور اہل کتاب کا ذبیحہ بھی تمہارے لیے حلال کیا گیا۔ اہل کتاب سے مراد یہودی عیسائی ہیں، ان کا ذبیحہ قرآن نے حلال قرار دیا، لیکن اب اہل کتاب وہ پہلے جیسے نہ رہے، لہذا اب کسی بھی یہودی اور عیسائی کا ذبیحہ ہمارے نزدیک حلال نہیں ہے، کہ ان کی اکثریت اپنے اصل دین سے منحرف ہے۔ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔
والمحصنات من المؤمنات، مومن نیک عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور اہل کتاب کی پارسا عورتیں تمہارے لیے حلال کی گئیں، یعنی تم ان سے نکاح کر سکتے ہو۔ من قبلکم، وہ اہل کتاب جنہیں کتاب تم سے پہلے دی گئی، یعنی یہودی اور عیسائی عورت سے مسلمان مرد نکاح کرے تو قرآن نے اسے جائز قرار دیا، لیکن عیسائی مرد یا یہودی مرد مسلمان عورت سے نکاح کرے تو وہ جائز نہیں۔ اب جہاں تک تعلق ہے یہودی یا عیسائی عورت سے نکاح کرنا، وہ مسلمان ہو جائے کلمہ پڑھ کر تو اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ وہ یہودی ہی ہو عیسائی ہو اس سے نکاح کر لیا جائے۔ تو میں نے ابھی عرض کیا کہ اب نہ یہودی پہلے جیسے رہے نہ عیسائی پہلے جیسے رہے، یہ اپنے دین کے ہی منکر ہیں، لہذا فی زمانہ یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جائز نہیں۔ اور اس کی ایک اور علت بھی ہے، یہودی اور عیسائی عورتوں سے نکاح جب جائز تھا تو صحابہ کرام کے اجماع سے یہ بات ثابت ہے کہ اس کی علت اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اسلام کو غلبہ ہو، اس میں یہ شرائط تھے، ایسے علاقے میں جائز ہے یا اسلام کو غلبہ ہو، مرد اس عورت کو مسلمان کر سکے نکاح کرنے کے بعد۔ لیکن اب تو یہ ہو رہا ہے کہ اگر کوئی یہودی عیسائی عورت سے نکاح کرتا ہے تو بسا اوقات وہ مرد بھی یہودی عیسائی بن جاتا ہے، اور اگر اس کا ایمان بچ جاتا ہے تو اس کی اولاد اپنے ماں کے دین پر ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں یہودی عیسائی عورتوں سے نکاح کرنے سے منع کر دیا اور فرمایا کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تمہارے بچے یہودی یا عیسائی عورت کی گود میں پلیں؟ کیا تم یہ پسند کرتے ہو؟ تو آپ نے اس سے منع کیا، فی زمانہ یہ ہرگز جائز نہیں۔ اذا آتیتموہن، عورتیں اس وقت حلال ہیں جب تم انہیں ادا کر دو اجورہن، ان کا مہر۔ مراد یہ ہے کہ مہر جو مقرر کیا ہے وہ ادا کرنا لازمی ہے۔ محسنین، نکاح کی قید میں لاتے ہوئے، غیر مسافحین، نہ کہ زنا کرتے ہوئے، ولا متخذی اخدان، اور نہ ہی خفیہ دوست بناتے ہوئے، کیونکہ پیچھے ذکر تھا کہ مسلمان پارسا عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو اب یہ بتایا جا رہا ہے حلال کس صورت میں ہے؟ محسنین، نکاح کی قید میں لا کر حلال ہے، زنا کرتے ہوئے حلال نہیں ہے، یہ خفیہ دوست بناتے ہوئے حلال نہیں ہے۔ تو اعلانیہ زنا بھی حرام ہے، پوشیدہ زنا بھی حرام ہے، کسی نامحرم عورت سے تنہائی میں ملاقات کرنا بھی حرام ہے، اس سے بغیر شرعی اجازت کے گفتگو کرنا، ہنس ہنس کے باتیں کرنا، نامحرم عورت سے دوستی کرنا، یہ سب حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی ایمان کے ساتھ انکار کرے یعنی ایمان کو چھوڑ دے، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، پس اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو اور تمہارا وضو نہ ہو، فاغسلوا، تو نماز کا ارادہ کرو، اور تمہارا وضو نہ ہو تو وضو کر لو۔ وضو کے کون سے فرائض ہیں؟ فاغسلوا وجوہکم، تم اپنے چہرے کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنی کوہنیاں سمیت اپنے ہاتھوں کو دھو لو، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سر کے کچھ حصے کا مسح کرو۔ حدیث پاک میں اس کی شرح فرمائی گئی کہ چوتھائی سر کا مسح کرنا یہ فرض ہے۔ وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں ٹخنوں سمیت دھو لو۔ وضو کے 4 فرائض ہیں، اس کی تفصیل کے لیے باہر شریعت کا دوسرا حصہ، یہ کتاب کا نام ہے، اس کا مطالعہ کیجئے، یا امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ کیجئے۔ صرف اتنی بات عرض کروں گا، ان 4 فرائض میں سے 3 فرائض کا تعلق دھونے سے ہے، اور دھونا کہتے ہیں جسم سے پانی کا بہہ جانا، مسح کرنا دھونا نہیں ہے، گیلا ہاتھ پھیرنا دھونا نہیں ہے۔ اگر ناک پر چلو بھر کے پانی ڈال دیا اور پیشانی پر پانی گزرا نہیں ہے
ناک پر پانی ڈالنے سے پانی تو نیچے سے چلا گیا، پیشانی پر گیلا ہاتھ پھیر لیا، دیکھنے والے کو تو محسوس ہوگا کہ پیشانی دھل گئی، لیکن شرعی طور پہ یہ دھلی نہیں، پانی گزرا نہیں، بلکہ آپ نے گیلا ہاتھ پھیرا ہے۔ اسی طرح ناک پر پانی ڈالنے سے کان کے قریب جو گال ہے، رخسار ہے، وہ خشک رہ گیا اور وہاں پہ گیلا ہاتھ پھیر لیا تو یہ اس کا مسح ہو گیا۔ گیلا ہاتھ پھیرنا مسح ہے۔ قرآن نے فغسلوا فرمایا، دھونے کا حکم ہے۔ ان مسائل کو سمجھنا فرض ہے، اور جو نہیں سمجھے گا وہ یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کل بروز قیامت کہ مجھے نہیں آتا تھا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد و عورت پر علم کا حاصل کرنا فرض ہے۔ ہمیں یہ مسائل سیکھنے چاہیے۔ ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو، ناپاک ہو، تو غسل کر کے خوب پاکی حاصل کر لو۔ جس پر غسل فرض ہو اس پر غسل کرنا لازمی ہے۔ غسل کے 3 فرائض ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور پورے جسم پر پانی بہانا۔ اس میں بھی احتیاطیں ہیں، آپ ان احتیاطوں کو دیکھنے کے لیے کتاب بحر شریعت کا دوسرا حصہ اس کا مطالعہ کیجیے، امیر اہل سنت کی کتاب نماز کے احکام کا مطالعہ کیجیے۔ ایسے کئی اعضاء ہیں کہ جہاں پانی نہ پہنچایا جائے تو پہنچتا نہیں ہے۔ مثلا آپ کندھے کے اوپر پانی ڈالتے رہیں تو جب تک آپ ہاتھ اونچا کر کے بغل میں پانی نہیں ڈالیں گے پانی کیسے پہنچے گا؟ آپ سر کے اوپر پانی ڈالتے رہیں تو تھوڑی اور گلے کے درمیان جو حصہ ہے جہاں پر عموماً داڑھی شریف ہوتی ہے، یہاں پر پانی جب تک آپ ڈالیں گے نہیں کیسے پہنچے گا؟ اسی طرح بیٹھ کر غسل کرنا مستحب ہے، تو بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں تو گھٹنے کو فولڈ ہوتا ہے، تو گھٹنے کے پیچھے جو جگہ ہے جب تک پانی آپ ڈالیں گے نہیں پانی پہنچے گا نہیں، اور جب پانی نہیں پہنچے گا تو غسل نہیں اترے گا۔ جب غسل نہیں اترے گا تو نہ نماز ہوگی، نہ مسجد میں آنا جائز ہوگا، نہ قرآن پکڑنا جائز ہوگا۔ پھر کہتے ہیں نحوستیں ہی نحوستیں ہیں۔ اسی طرح عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں، نیل پالش لگا ہوا ہو تو نہ وضو ہوتا ہے نہ غسل ہوتا ہے۔ اب ایسی عورت گویا کہ غسل کرنے کے بعد بھی ناپاک ہے، تو جب عورت ناپاک ہے یا مرد ناپاک ہے اس کا غسل اترا ہی نہیں تو پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے گھر میں۔ جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے تو بلائیں آتی ہیں، بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اور اگر تم مریض ہو، او علی سفر، یا سفر میں ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے نکلا ہو اس کا وضو نہ ہو، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو۔ یہاں چھونے سے مراد چھونا نہیں بلکہ غسل کا فرض ہو جانا ہے۔ فلم تجدوا ماء، اور تم پانی نہ پاؤ، یہ پانی تو پاؤ مگر پانی پر قدرت نہ ہو، بیمار ہے، غسل کرے گا تو جان سے چلا جائے گا، ایسے شخص کو یہ اجازت ہے فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، پس تم تیمم کرو پاکیزہ مٹی سے۔ صعیدن مٹی کو بھی کہتے ہیں، ریت کو بھی کہتے ہیں، پتھر کو بھی کہتے ہیں، کنکر کو بھی کہتے ہیں، صعیدن کہتے ہیں زمین کی پرت کو کہتے ہیں۔ تو ہر وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہے، زمین کی جنس کی پہچان یہ ہے کہ اس چیز کو اگر آگ میں جلایا جائے تو نہ وہ پگھلے گی، نہ وہ نرم پڑے گی، اور نہ ہی اسے آگ لگ سکتی ہے، وہ راکھ بھی نہیں ہوتی۔ پتھر کو آگ میں ڈال دیں تو نہ وہ نرم ہوتا ہے، نہ پگھلتا ہے، اور نہ ہی وہ راکھ ہوتا ہے۔ لیکن بتائیے سونا بھی زمین سے نکلتا ہے، چاندی بھی، لوہا بھی، لیکن اس پر تیمم ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوہا سونا یہ جن سے زمین سے نہیں، اس کو آگ پر جلائیں گے تو یہ پگھل جائے گا، نرم بھی پڑ جائے گا۔ تو سنگ مرمر یہ جن سے زمین سے ہے، اسی طرح اور بھی پتھر جن سے زمین سے ہیں، مٹی کا کوئی ہونا ضروری نہیں۔ پتھر پر تیمم کریں گے تو مٹی نہیں ہے کوئی بات نہیں، پتھر پر تیمم ہو سکتا ہے۔ تو اس کے 3 فرائض ہیں تیمم کی۔ ایک فرض ہے نیت کرنا، دوسرا فرض فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ، اپنے چہروں کو مسح کرو۔ تو ہاتھ زمین پر مارنے کے بعد اپنے چہرے پر اس طرح ہاتھ گزارنا ہے کہ چہرے کی ہر جز سے ہاتھ گزر جائے۔ پانی تو گزر سکتا ہے لیکن ہاتھ گزارنا پڑے گا، یہاں پانی تو ہے نہیں، صرف ہاتھ ہی گزارنا ہے، تو ناک کے سوراخ پر بھی ہاتھ گزارنا پڑے گا، پلکوں پر بھی ہاتھ گزارنا پڑے گا، نہیں گزاریں گے تو آپ کا تیمم نہیں ہوگا۔ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، اور مٹی ہی سے ہاتھوں کا مسح کرو۔
ہاتھوں کا مسح کرنے میں انگلیوں کا خلال کرنا بھی ضروری ہے کہ وضو میں تو پانی پہنچ سکتا ہے، یہاں تو صرف تیمم میں ہاتھ ہی گزارنا ہے تو انگلیوں کے خلال کرتے ہوئے ہاتھ گزاریں گے، گھڑی ہے، انگوٹھی ہے، سب اتار کر اس کے نیچے سے ہاتھ گزاریں گے، اس طرح پورے کونیوں سمیت مسح ہوگا۔ غسل کا تیمم بھی یہی ہے، وضو کا تیمم بھی یہی ہے، صرف 3 فرض ہیں، نیت کرنا، چہرے کا مسح اور ہاتھوں کا مسح۔ سر کا مسح تیمم میں نہیں ہوتا، پاؤں کا مسح تیمم میں نہیں ہوتا۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ یہ ارادہ نہیں فرماتا کہ تم پر حرج ڈالے، مشکل ڈالے، اللہ تعالیٰ اس کا ارادہ نہیں فرماتا۔ مطلب یہ کہ تم یہ مت سمجھو کہ غسل، وضو، تیمم، نماز، یہ فرائض جو ہمیں دیے گئے یہ کوئی مشکل کے لیے ہیں، یہ تمہارے فائدے کے لیے ہیں۔ وَلَٰكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ، ہاں اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنے کا ارادہ فرماتا ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ، اور یہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دے۔ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تم اللہ کی وہ نعمت یاد کرو جو تم پر ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اور اس وعدے کو یاد کرو جو اللہ نے تم سے لیا۔ ہر مسلمان جب کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ جسے وہ معبود مان رہا ہے اور جس شخصیت کو وہ رسول مان رہا ہے، فرما برداری انہی کی کرے اور ان کی نافرمانی نہ کرے، یہ معاہدہ ہے۔ اذ قلتم، جب تم نے کہا سمعنا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے فرما برداری کی۔ اس آیت میں وہ صحابہ کرام بھی داخل ہیں کہ جن سے بیعت رضوان کے موقع پر حضور نے بیعت لی، اور عقبہ، بیعت عقبہ جو آج کل جہاں پر بڑا شیطان ہے جسے ہم کنکریاں مارتے ہیں مینا میں، اس مقام پر مدینہ منورہ کے چند لوگوں کا خیمہ ہوا کرتا تھا حج کے دوران۔ تو یہاں پر مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے تھے اور حضور کے ہاتھوں پر انہوں نے بیعت کی تھی، اسے بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اور پھر انہی لوگوں نے جا کر مدینے میں تبلیغ کی اور اسلام کو پھیلایا، اور پھر انہی لوگوں نے حضور کو ہجرت کی دعوت دی تھی۔ فرمایا یاد کرو جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے فرما برداری کی۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی سینوں کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، انصاف کے ساتھ اللہ کے لیے گواہی قائم کرنے والے بن جاؤ، گواہی دو اور انصاف کی بات کہو، کسی کی مروت نہ کرو، ہمیشہ سچ بولو۔ ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں نا انصافی پر نہ ابھارے کہ کسی قوم کی دشمنی میں تم جھوٹ بولنے لگو۔ اعدلوا، انصاف کرو، ہوا اقرب للتقوی، انصاف کرنا، سچی بات بتانا، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام کاموں سے باخبر ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے ایمان والوں سے وعدہ فرمایا، وہ ایمان والے وعملوا الصالحات جنہوں نے اچھے عمل کیے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنمی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا، اے ایمان والوں یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی وہ نعمتیں جو اللہ نے تم پر نازل فرمائیں۔ نعمتیں یاد کرو، ناشکری نہ کرو، شکر کرو۔ اور ایک نعمت یہاں پر ذکر کی گئی، اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، جب ایک کافر قوم نے اپنے ہاتھ تم پر بڑھانے کی کوشش کی، فکف ایدیہم، پس اللہ نے ان کے ہاتھ
عنکم تم سے روک دیے، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرو، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون اور مومنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں۔ ایک وقت تھا مکے میں مسلمان تھے، کافر ظلم کرتے تھے، اللہ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا اور کافروں کی اب جرأت نہ رہی، تو فرمایا اس نعمت کو یاد کرو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس نعمت کو یاد کریں جب پاکستان بننے سے پہلے مسلمانوں پر اس قدر ظلم ہوتا تھا کہ جو ٹرین انڈیا سے چل کر پاکستان آتی وہ آدھی سے زیادہ لاشوں سے بھری ہوئی ہوتی، خون سے لت پت ہوتی، خون ٹپک رہا ہوتا۔ اور آج آپ کو حقیقت عرض کرو کہ آج انڈیا میں اگر مسلمان محفوظ ہیں تو پاکستان کی وجہ سے محفوظ ہیں، کیونکہ انڈیا یہ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ نہیں ہمارے ملک میں ہم مسلمانوں پر کوئی ظلم نہیں کرتے اور دو قومی نظریے کی کوئی ضرورت نہ تھی، پاکستان بنانے کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ تو وہ یہ دکھانے کے لیے مسلمانوں کے ساتھ کچھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر پھر بھی انڈیا کے مسلمان جب فسادات ہوتے ہیں تو بڑی مشکل میں آتے ہیں۔ اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ تم نافرمانی نہ کرو گے، لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا اور ہم نے ان بنی اسرائیل میں 12 سردار مقرر کی، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور ان 12 بیٹوں کی اولاد 12 قبیلوں میں تقسیم ہوئی، لہذا ہر قبیلے کا ایک سردار مقرر فرمایا، جسے قرآن نے نقیب قرار دیا۔ وقال اللہ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ اگر تم نماز قائم کرو گے، وآتیتم الزکاۃ اور تم زکات دو گے، وآمنتم برسلی اور میرے رسولوں پر تم ایمان لاؤ گے، وعزرتموہم اور تم ان رسولوں کی تعظیم و توقیر کرو گے، ان کی مدد کرو گے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا اور تم اللہ کو قرض حسنہ دو گے، یعنی اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ضرور بضرور میں تم سے تمہارے گناہ مٹا دوں گا، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور ضرور بضرور میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہوں گی۔ فمن کفر بعد ذلك منکم اس معاہدے کے بعد جو کوئی تم میں سے کفر کرے گا، فقد پس بے شک ضل سواء السبیل وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ فبما نقضهم میثاقهم کئی معاہدات بنی اسرائیل نے توڑ دیے، تو معاہدے توڑنے کی وجہ سے لعناہم ہم نے بنی اسرائیل پر لعنت فرمائی، اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ہم نے ان کے دل سخت کر دیے۔ تو گناہ کرنے سے دل سخت ہوتا ہے، حدیث پاک میں بھی ہے جب کوئی ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، توبہ نہ کرے پھر گناہ کرے تو یہ نقطہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا اور سیاہ ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور فرمایا اس کی صفائی کا حل یہ ہے کہ کثرت سے توبہ کی جائے، کثرت سے موت کو یاد کیا جائے، اور کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، قرآن پاک کو سمجھا جائے۔ ان کے دل ہم نے سخت کر دیے، اللہ ناراض ہو گیا۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ وہ اللہ کے کلام میں تحریف کرتے ہیں، رد و بدل کرتے ہیں، کلام کو ان کی جگہوں سے پھیر دیتے ہیں۔ وَنَسُوا حَوًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ اور جو ہم نے انہیں نصیحتیں کی اس میں سے ایک بڑا حصہ وہ بھول گئے، ان نصیحتوں پر انہوں نے عمل نہ کیا۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ اے محبوب ہمیشہ آپ یہودیوں کی سازشوں پر مطلع ہوتے رہیں گے، اور یہ ہمارے لیے بھی درس ہے
یہودی تا قیامت سازش کرتے ہی رہیں گے. تو ان کی سازشوں سے بچنے کا طریقہ تقوی اور پرہیزگاری ہے. الا قلیلا منہم، مگر ان میں سے تھوڑے ایمان لائیں گے اور سازشیں نہیں کریں گے. فاعف عنہم، پس آپ ان سے درگزر فرمائیے. واصفح، اور انہیں چھوڑ دیجئے، کیونکہ ابھی یہودیوں کے خلاف جہاد کا حکم نہیں آیا تھا. مسلمان اس وقت کفار سے لڑ رہے تھے، تو ایک اور محاذ جنگ کھولنے کی اجازت نہ تھی. تو فرمایا ابھی آپ ان سے درگزر کریں، انہیں چھوڑ دیں. پھر جب جہاد کا حکم ہوا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے جہاد فرمایا. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور لوگوں میں سے بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم عیسائی ہیں. عیسائیوں کا ذکر کیا گیا. نصارہ عیسائیوں کو کہتے ہیں. اخذنا میثاقہم، ان لوگوں سے ہم نے پختہ وعدہ لیا. فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو جو انہیں نصیحتیں کی گئی تھیں وہ نصیحتوں میں سے اکثر نصیحتوں کو بھول گئے. یہی حال اب مسلمانوں کا ہے. نہ قرآن پر عمل ہے، نہ حدیث پر عمل ہے. انہیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا. اگر معلوم ہے تو وہ عمل نہیں کرتے، اور عمل نہ کرنا گویا کہ بھول جانا ہے. فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، جب انہوں نے ایسا کیا تو قیامت تک ہم نے یہودیوں اور عیسائیوں سب کے درمیان عداوت اور بغض اور دشمنی کو رکھ دیا. یہودی عیسائی کے دشمن ہیں، عیسائی یہودیوں کے دشمن ہیں. خود یہودیوں میں آپس میں فرقے ہیں، عیسائیوں میں فرقے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مگر سب مسلمانوں کو مشترکہ دشمن سمجھتے ہیں. اور ان کے جو مفکرین کہلاتے ہیں انہوں نے آپس کی لڑائی کو ختم کرنے کے لیے اور وقتی طور پر دبانے کے لیے مسلمانوں کا ہوا دے دیا. القاعدہ کا ہوا دے دیا، دہشت گردی کا ہوا دے دیا. کیونکہ ان کی تو ایسی لڑائیاں ہوتی تھیں. شمالی آئرلینڈ کے واقعات آپ نے اخبارات میں پڑھے ہوں گے. ایک دوسرے کے چرچوں میں جا کر انہوں نے بم پھینکے ہیں، سامنے ایک دوسرے کے خلاف فائرنگ کی ہے. اس طرح ان کی عیسائیوں میں لڑائیاں ہیں. مگر انہوں نے مسلمانوں کو دشمن بنا کر پیش کر دیا اور یہ کانسیپٹ دیا کہ اپنی لڑائیاں چھوڑو، یہ مشترکہ جو دشمن ہے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے. اور اس کا ہوا انہوں نے بٹھانے کی کوشش کی. دہشت گرد مسلمان نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ اپنی قوم میں اتحاد کے لیے کوئی دشمن کا ہونا سامنے ضروری ہوتا ہے. کاش مسلمانوں کو بھی عقل سلیم مل جائے، وہ اپنی قوتیں، اپنی طاقتیں آپس میں لڑنے کے بجائے یہ طاقتیں، یہ قوتیں کافروں کے خلاف استعمال کریں. اب یہاں پر ایک چیز عرض کروں کہ جب عیسائیوں یہودیوں نے توریت اور انجیل کے احکام کو انہوں نے چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا؟ دشمنیاں پیدا ہو گئیں. مسلمانوں نے بھی دین کو چھوڑا تو بھائی بھائی میں دشمنی ہے، گھر گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. بسا اوقات تو نعوذ باللہ من ذالک لوگ آ کے بتاتے ہیں کہ ہم کسی کو بتا نہیں سکتے، آپ کو بتا رہے ہیں، آپ دعا کریں کہ ہمارے بچے ہم پر ہاتھ اٹھاتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ من ذالک. یہ میڈیا، یہ جدید تعلیم، یہ یہود و نصارہ کی تہذیب ہمارے ملک میں گھسنے کے نتائج ہیں. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ان قریب اللہ انہیں خبر کر دے گا ان برے کاموں کی جو وہ کیا کرتے تھے. کل بروز قیامت انہیں سزا دی جائے گی. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے. یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب، وہ رسول بہت ساری وہ چیزیں ظاہر کرتے ہیں جو تم اللہ کی کتاب میں چھپایا کرتے تھے. توریت و انجیل کی بے شمار باتیں تم چھپاتے تھے، یہ نبی تمہیں بتاتے ہیں. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور بہت ساری باتوں کو وہ بیان نہیں کرتے حکمت کے تحت. جس بات کا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے وہ بتاتے ہیں کہ توریت میں یہ بات تھی، تم نے یہ بات چھپائی ہے. قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، بے شک تمہارے پاس
اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی. دیکھیے نور سے مراد حضور ہیں اور روشن کتاب سے مراد قرآن پاک ہے. میں آپ سے اگر یہ کہوں کہ آپ کے پاس زید اور بکر آ گیا تو آپ جانتے ہیں زید الگ چیز ہے، بکر الگ چیز ہے. تو واو جو ہے یہ اکثر مغایرت کے لیے آتا ہے. نور سے مراد حضور ہیں اور کتاب مبین سے مراد قرآن ہے. ایسا نہیں کہ نور سے مراد بھی قرآن ہے اور کتاب مبین سے مراد بھی قرآن ہے، یہ اس سے مراد نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور ہیں. اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے آپ کو نور بنایا. آپ پر جو کلام نازل ہوا وہ بھی نورانی ہے، آپ کی حدیثیں بھی نورانی ہیں. ان سے وابستہ ہونے والا ظاہر اور باطن میں منور ہو جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے نور ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنانے سے پہلے سب سے پہلے اپنے محبوب کا نور پیدا کیا. حدیث صحیح میں موجود ہے، اپنے محبوب کا نور پیدا کیا اور اسی نور سے پوری کائنات بنائی. اور یہ نور پھر حضرت آدم علیہ السلام میں رکھا اور فرشتے اس نور کی دیدار کے لیے آتے اور پھر یہ نور منتقل ہوتا رہا. اور پھر 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت جب ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ ایسا نورانی منظر تھا، حجاز میں رہتے ہوئے میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو دیکھ لیا اور مشرق و مغرب میرے لیے روشن ہو گیا. اللہ تعالیٰ اس نورانی رسول کے صدقے میں ہمارے ظاہر اور باطن کی گندگیوں کو دور فرمائے اور ہمیں منور فرما دے. یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہدایت عطا فرماتا ہے. من اتبع رضوانہ، اسے جو اللہ کی رضامندی پر چلے، جو اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرے. اور کہاں چلے؟ سبل السلام، سلامتی کے راستوں پر چلے، انہیں اللہ ہدایت دیتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ، اور اللہ ان مسلمانوں کو، ان ہدایت کے طلبگاروں کو اپنے اذن سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور انہیں سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے. اے پروردگار ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے. لقد کفر الذین قالوا، بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. ان کافروں نے، ان عیسائیوں نے یہ کہا بے شک اللہ عیسیٰ ابن مریم ہیں. نعوذ باللہ من ذالک. عیسائیوں میں کئی فرقے ہیں، تو ایک فرقے نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک اللہ ہی ہیں جو اتر آئے ہیں ہم میں اور پھر وہ دوبارہ واپس چلے گئے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ میں عرض کروں کہ تمام عیسائی اس بات پر متفق نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شہید ہو گئے، ان میں بھی اختلافات ہیں. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَمَن يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. اے محبوب آپ فرمائیے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھتے ہو، اللہ سمجھتے ہو، تو ذرا یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں اور بلکہ تمام انسانوں کو، تمام کائنات میں جو مخلوق ہے سب کو وفات دینا چاہے تو کیا کوئی اللہ کو روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا. تو اللہ وہ ایک ہی ہے اور وہی معبود حقیقی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہی کے لیے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہودی اور عیسائی بولے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب بندے ہیں. یہاں بیٹے سے مراد یہ نہیں کہ عیسائی یہودی اپنے آپ کو خدا کے بیٹا سمجھتے تھے. یا بیٹے سے مراد یہ ہے کہ جس طرح باپ اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے،
اللہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے. بیٹا کتنا بھی سرکش ہو لیکن باپ ہی کا بیٹا کہلاتا ہے، وہ بیٹا ہونے سے خارج نہیں ہوتا. اسی طرح ہم کچھ بھی کریں ہم جنتی ہیں، یہ وہ کہنا چاہتے تھے. قرآن مجید فرقان حمید نے اس کا جواب دیا، قل، اے محبوب آپ فرمائیے، فَلِمَا يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ، پھر وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی وجہ سے سزا کیوں دیتا ہے؟ دنیا کے اندر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ پریشانیاں یا مشکلات گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں تو کیوں آتی ہیں؟ پھر یہودی اس بات کو تو مانتے ہی ہیں کہ 40 دن تک ہم پہلے جہنم میں جلیں گے پھر جنت میں جائیں گے، نیک بھی جلے گا اور بد بھی جلے گا. تو اگر تم اللہ کے بیٹے سمجھتے ہو اپنے آپ کو تو اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم میں کیوں ڈالے گا؟ بل انتم بشر ممن خلق، تم عام بشر ہی ہو ان لوگوں میں سے جنہیں اللہ نے پیدا فرمایا. یغفر لمن یشاء، اللہ جسے چاہے بخش دے، وَيُعَذِّبُ مَن یشاء، جسے چاہے عذاب دے. اور یہ اللہ نے وعدہ فرما لیا کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا، شرک پر ہوا، اس کی بخشش نہیں ہوگی، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ چاہے کتنا بھی گناہ گار ہو، وہ اگر جہنم میں گیا بھی تو جہنم کی سزا پا کر وہ جنت میں ضرور جائے گا. ہاں گناہ گار مومن ہے، جہنم کا مستحق بھی ہے، لیکن ایمان پر خاتمہ ہوا، اللہ تعالی چاہے تو بلا حساب و کتاب اسے جنت عطا فرما دے. یہ اس کی رحمت کی باتیں ہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے، اور جو کچھ آسمانوں کے درمیان ہے، زمین کے درمیان ہے، اس کا بھی بادشاہ مالک حقیقی صرف اور صرف اللہ ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، تمہارے پاس ہمارے رسول آ گئے، یبین لکم، تمہیں وہ بیان کرتے ہیں، شرعی احکام بتاتے ہیں، علی فترۃ من الرسل، زمانہ فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں کہ جس میں پوری دنیا میں کوئی نبی نہ ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضور کے اعلان نبوت تک پوری دنیا میں کوئی نبی پھر نہیں آیا. تو حضرت عیسیٰ اور حضور کے درمیان تقریباً 650 سال کا فاصلہ ہے. تو 650 سال یا 550 سال کا جو فاصلہ ہے، اس فاصلے میں کسی اور نبی کا ظہور نہیں ہوا، اسے زمانہ فترت کہتے ہیں. تو زمانہ فترت میں یہ لوگ زندگی گزار رہے تھے. تو اب وہ زمانہ ختم ہوا اور حضور تشریف لے آئے. اب اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ بیان فرما رہے ہیں. زمانہ فترت تھا، رسول اور نبیوں کا سلسلہ موقوف تھا. ان تقولوا، اس لیے ہمارے رسول آ گئے کہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ سکو ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی ڈر سنانے والا، خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا آیا ہی نہیں. کوئی آتا تو ہم ایمان لے آتے. فقد جاءکم بشیر و نذیر، پر بے شک تمہارے پاس خوشخبری سنانے والے بھی آ گئے اور ڈر سنانے والے بھی محبوب آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سناتے ہیں اور گناہ گاروں کو جہنم سے ڈراتے ہیں. واللہ، اور اللہ تعالی علی کل شیء قدیر، ہر چاہت پر قادر ہے. رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہاں کی بھلائیاں عطا فرمائے. بس ایک ہمارا مشن بن جائے، ایک عزم ہو جائے، ہمارا اوڑھنا بچھونا سونا جاگنا بس ایک ہی فکر میں ہو کہ دشمنان اسلام آج اسلام کو مٹانے کے لیے کھڑے ہو گئے ہیں. اپنی تیجوریوں کے منہ انہوں نے اسلام کے خلاف کھول دیے ہیں. کیا ہم غفلت کی نیند سوتے رہیں گے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جان سے، مال سے، وقت سے اسلام کی خدمت کریں. اور بہترین خدمت کا ایک آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ خود بھی قرآن پاک کے نور سے منور ہوں، دوسروں کو بھی منور کریں. جب اس قرآن پاک کو مسلمانوں نے سمجھ لیا تو انشاءاللہ کسی کافر کی سازش میں نہیں آئیں گے. کافر چاہتا ہے بے حیا کر دے، فحاشی اور یعنی عام کر دے، بے پردگی عام ہو جائے، ہماری نسلیں اسلامی اقدار سے دور ہو جائیں،
بڑوں کی تمیز اور تعظیم باقی نہ رہے، چھوٹوں پر شفقت باقی نہ رہے، مسلمانوں میں محبتیں ختم ہو جائیں، مسلمان دنیا کے بھی نہ رہیں، دین کے بھی نہ رہیں، مسلمان تباہ ہو جائیں، وہ یہ چاہتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن پاک کے نور سے خود بھی منور ہوں گے، دوسروں کو بھی منور کریں گے، تو یہ قرآن پاک تو وہ پیاری کتاب ہے۔ جب بھی مسلمانوں نے قرآن پاک کو تھاما اور اس پر عمل پیرا ہوئے، ان کا زوال عروج میں تبدیل ہو گیا اور ان کی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی۔ اللہ تعالی ہمیں خدمت قرآن پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خدمت قرآن پاک میں ہمیں خوب خوب قرآن پاک کی دعوت عام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ ارشاد فرمایا وَإِذْ، اور یاد کرو جب، قال موسیٰ لقومہ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، یا قوم اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر فرمائی، اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ نے تمہارے درمیان انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء اور ایک روایت کے مطابق تقریباً 80,000 انبیاء بھیجے گئے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں بادشاہت عطا فرمائی۔ بنی اسرائیل میں جس طرح نبوت انہیں عطا کی گئی، اس طرح بنی اسرائیل کو دنیا کی بادشاہت بھی عطا کی گئی۔ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہیں وہ نعمتیں عطا فرمائی جو جہاں میں کسی اور کو نہیں عطا فرمائی، کہ من و سلوہ تم پر اترا، بادل سایبان بن کر تمہیں سایہ دے رہا ہے، 12 چشمے تمہارے لیے پھوٹ پڑے، تمہارے لیے سمندر میں 12 راستے بنا دیے گئے اور فرعون اپنے ساتھیوں سمیت غرق ہو گیا۔ تو ایسی بے شمار نعمتیں ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائی اور جہاں میں کسی اور کو یہ نعمتیں عطا نہیں فرمائی، تو تم ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہوئے، راستے میں سمندر آیا، سمندر کے 12 راستے بن گئے اور بنی اسرائیل اس سمندر سے پار ہو گئے، فرعون اس سمندر میں غرق ہو گیا۔ جب فرعون اور فرعون کا لشکر اس میں غرق ہو گیا تو اب آپ بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ مصر آ گئے۔ اب مصر میں بنی اسرائیل کی حکومت ہو گئی، فرعون کی جو چیزیں بچ گئی تھیں ان چیزوں کے بنی اسرائیل مالک ہو گئے۔ لیکن اصل میں بنی اسرائیل کا مسکن مصر نہیں ہے، اصل میں ان کا وطن شام فلسطین کی سرزمین ہے، بیت المقدس کی سرزمین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ مسکن رہا ہے، اور یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر مصر آئے تھے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بادشاہ بنے، اور پھر یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد مصر میں آباد ہوئی اور 400 سال گزر گئے۔ اب دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم سے کہا کہ تمہارا اپنا جو اصل وطن ہے وہ شام فلسطین کی سرزمین ہے، وہاں تمہیں جانا ہے، وہ بڑی بابرکت سرزمین ہے، اس سرزمین پر اس وقت کافروں کا قبضہ ہے، تمہیں ان سے جہاد کرنا ہے اور پھر اس سرزمین میں داخل ہو جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ وعدہ فرمایا کہ جہاد ہوگا، مقابلہ ہوگا، مگر یہ تم سمجھ لو کہ فتح ہمیں ہی ہوگی۔ فتح کا آپ نے وعدہ بھی فرما لیا۔ ارشاد فرمایا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لکم، آپ نے فرمایا اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس زمین مقدس میں
جس کی فتح اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، تم پیٹھ پھیر کر نہ پلٹ جانا، فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے ہو جاؤ گے۔ یعنی جہاد سے منہ مت موڑنا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام لشکر لے کر شام فلسطین کے قریب پہنچے تو جو قوم کے 12 سردار تھے، یہ قوم 6 لاکھ افراد پر مشتمل تھی، اور اس کے 12 قبیلے تھے، اور ہر قبیلے کا سردار الگ تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 سرداروں کو اس بستی میں بھیجا اور فرمایا جا کر وہاں کے حالات دیکھو، کافروں کی فوجی طاقت دیکھو، ان کی تیاریوں کو دیکھو اور ان کی کمزوریوں کو دیکھو، لیکن آپ نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ تم حالات صرف مجھے بتاؤ گے، اپنی قوم کو نہیں بتاؤ گے، تاکہ قوم بزدل نہ بن جائے، ان کے حوصلے پست نہ ہو جائیں۔ اب یہ 12 سردار گئے اور وہاں دیکھ کر آئے۔ انہوں نے کیا کیا کہ اس قوم کو بڑھا چڑھا کر اپنے بنی اسرائیلی لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ بڑے لمبے چوڑے ہیں، بڑی طاقت ہے، ان کے پاس تو ایسا اسلحہ ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں آتے ہیں تو سر سے لے کر پاؤں تک آنکھ کے علاوہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آتی، سارا جسم لوہے میں غرق ہوتا ہے۔ ایسے طاقتور لوگ ہیں، بہت جدید اسلحہ ہے، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح کی باتیں انہوں نے قوم کے دل میں ڈال دی۔ جب قوم کے بڑے ڈرپوک ہو جائیں، بزدل ہو جائیں، تو قوم بھی بزدل ہو جاتی ہے۔ تو جب یہ قوم کے سردار نے بزدلی کا مظاہرہ کیا تو قوم بزدل بن گئی، سوائے 2 سرداروں کے، حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوقنا۔ یہ 2 سردار تھے جنہوں نے قوم کو حالات نہ بتائے، باقی سب نے بتا دیا۔ تو قوم نے کہا قالوا یا موسیٰ، قوم بولی اے موسیٰ، ان فیہا قوما جبارین، بے شک اس فلسطین کی سرزمین میں قوم جبارین ہے، بڑے خطرناک لوگ ہیں، زبردست اور توانا لوگ ہیں۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، اور بے شک ہم اس بستی میں اس وقت تک ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ قوم اس بستی سے نکل نہ جائے۔ بڑی عجیب بات کرتے ہیں، آئے ہیں میدان جنگ میں جنگ کرنے کے لیے، تو کیا کوئی کافر بغیر جنگ کے اپنی بستی چھوڑ کے جاتا ہے؟ تو کہنے لگے یہ چلے جائیں تو پھر ہم بستی میں چلے جائیں گے، ہمیں ان سے جنگ نہیں کرنی۔ فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، پس اگر وہ اس بستی سے نکل گئے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے۔ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ، کہا 2 مردوں نے، حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب بن یوقنا نے، یہ وہ لوگ تھے یخافون، جو اللہ کا خوف کرتے، انعم اللہ علیہما، اللہ نے ان دونوں پر اپنا خصوصی فضل و انعام فرمایا اور ان پر بزدلی طاری نہ ہوئی، وہ بہادری کے جوہر رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا دیکھو فتح بالکل یقینی ہے، واقعی ان کے جسم بڑے لمبے چوڑے ہیں، ہتھیار بھی ان کے پاس بہت زیادہ ہے، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اندر سے یہ بزدل قوم ہے، یہ کافر قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ صرف تمہیں کیا کرنا ہے، ادخلوا علیہم الباب، تم زبردستی شہر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ، تم داخل ہو کر تو دیکھو، یہ قوم تمہیں دیکھ کر بھاگ جائے گی، صرف تمہیں اتنا کرنا ہے کہ ہمت کر کے مقابلے کے لیے شہر میں داخل ہو جانا ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، پھر جب تم شہر میں داخل ہو گئے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، پس بے شک تم ہی غالب آؤ گے۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ ان کا اسلحہ جدید ہے یا ان کی طاقت بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے، تو تم مسلمان ہو، اور مسلمان کی تو شان یہ ہے وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ ہی پر،
فتوکلوا، پس تم توکل کرو، بھروسہ کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان دو ساتھیوں اور جو قوم کے دو سردار بھی تھے، حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوقنا، ان دونوں کو یہ قوم مارنے لگی اور کہنے لگی کہ ایسے مشورے ہمیں قابل قبول نہیں ہیں۔ پھر انہوں نے فیصلہ سنایا، قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے اے موسیٰ علیہ السلام، انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ہم کبھی بھی اس بستی میں داخل ہی نہیں ہوں گے جب تک یہ کافر قوم اس میں موجود ہے۔ تو بلا وجہ ہم پر کوششیں نہ کی جائیں، ہمارا ذہن بنانے کے لیے محنتیں نہ کی جائیں۔ فاذهب انت وربک، پھر اس قوم نے بے ادبی کی اور کہا آپ جائیے اور آپ کا رب جائے، فقاتلا، پس آپ دونوں جا کر جنگ کریں، انا ہاہنا قاعدون، بے شک ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ نعوذ باللہ من ذلک۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے یہ الفاظ کہے۔ ایک غزوے کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے رائے لے رہے تھے، تو ایک صحابہ کرام کا گروہ خاموش تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، وہ انصار تھے، تو مہاجرین تو اپنی بہادری کا اظہار کر رہے تھے، انصار خاموش بیٹھے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار کی طرف دیکھا تو انصار کے سردار کھڑے ہوئے اور عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم خاموش اس لیے ہیں کہ مہاجرین ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، تو یہ ہم میں تعظیم کے لائق ہیں، تو ان کی تعظیم میں ہم خاموش ہیں، ورنہ جہاں تک جہاد کا تعلق ہے تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہ آپ سے کہیں گے آپ جائیے اور آپ کا رب جائے اور وہ جہاد کرے، بلکہ ہم آپ کے قدموں پر اپنی جانوں کو نچھاور کر دیں گے۔ اتنے پیارے صحابہ کرام کے متعلق اگر کوئی بے ادبی کا کلمہ کہے تو وہ کیسا محروم شخص ہوگا۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، ربی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، بے شک میں صرف اپنی جان کا مالک ہوں اور اپنے بھائی کا مالک ہوں، میں خود جہاد کر سکتا ہوں، میرا بھائی میرے ساتھ جہاد کے لیے جا سکتا ہے، مگر یہ سرکش قوم ہے، یہ جہاد کو تیار نہیں۔ فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، بس ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان تو فیصلہ فرما دے۔ قال، اللہ تعالی نے فرمایا، فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، 40 کے معنی 40۔ ارشاد فرمایا کہ پس بے شک یہ بیت المقدس کی سرزمین اس قوم پر 40 سال کے لیے حرام کر دی گئی۔ ایک بہت بڑا میدان تھا جسے مفسرین نے میدان تیہ قرار دیا۔ اس میدان تیہ میں یہ قید کر دیے گئے، کھلا میدان تھا لیکن سارا دن اور ساری رات چلتے رہتے، لیکن اس میدان سے باہر نہ نکل سکتے۔ 6 لاکھ افراد اس صحرا کے اندر قید کر دیے گئے اور 40 سال تک وہ قید رہے، اور پھر 40 سال کے بعد جو زندہ بچ گئے انہوں نے پھر جہاد کیا اور فلسطین کی سرزمین کو آزاد کیا۔ ارشاد فرمایا، یتیہون فی الارض، وہ زمین میں مارے مارے پھریں گے، در بدر کی ٹھوکریں کھائیں گے، لیکن 40 سال تک اس زمین سے باہر نہ نکل سکیں گے۔ فلا تأس علی القوم الفاسقین، پس اے موسیٰ علیہ السلام نافرمان قوم پر آپ افسوس نہ کرنا، یہ سزا مقرر کر دی گئی۔ اس واقعے میں یہاں یہ عبرت ہے کہ آج یہودی جو حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ اعتراضات کرتے جس پر یہ آیات نازل ہوئی
یہ نشانی مل جائے تو ہم عمل کریں گے، یہ نشانی مل جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو فرمایا ان کو تو ساری نشانیاں ملی، انہوں نے کیسی بے ادبی کی، تو یہ تو انبیاء کی بے ادب قوم رہی ہے، تو ان کے آباء و اجداد میں بے ادب لوگ گزرے ہیں اور یہ انہی کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس کا دوسرے نقطے کا، تو اس واقعے میں ہمارے لیے بھی بڑی عبرت ہے کہ قوم جب گناہوں میں پڑ گئی اور نبی کی نافرمانی کی تو ایک مقام وہ آیا کہ اس پر بزدلی کو مسلط کر دیا گیا، یہ بزدل بن گئی۔ اور جب بھی کوئی قوم اللہ اور اس کے رسول کے فرمان سے روگردانی کرتی ہے تو وہ بزدل ہو جاتی ہے۔ اب چونکہ یہودی حسد میں مبتلا تھے، اس مناسبت سے حسد کی تباہ کاری پر مشتمل ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ حسد انسان کو کیسا تباہ کر دیتا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کی نعمت پر جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ وہ سامنے والا اس نعمت سے محروم ہو جائے اور ایسی نعمت مجھے مل جائے۔ کسی کے مال پر حسد، کسی کی صورت پر، کسی کے کردار پر، کسی کے مقام و مرتبے پر، کسی کی شہرت پر، کسی کے علم پر، کسی کی آواز پر۔ حسد کسی بھی نعمت پر ہو سکتا ہے۔ حسد ہمارے دل میں ہے یا نہیں، اس کی پہچان یہ ہے کہ اگر حسد دل میں ہوتا ہے، اس سامنے والے پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اتنا افسوس نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات خوشی ہوتی ہے۔ اور اگر اسے خوشی محسوس ہو یا کوئی نعمت ملے تو مومن کی نعمت کو دیکھ کر خوش نہیں ہوتا، بلکہ بسا اوقات رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ یہ آلہ ہے، تھرمامیٹر ہے، جس سے ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے دل میں حسد ہے یا نہیں ہے۔ حسد اتنا باریک ہوتا ہے کہ بسا اوقات انسان حسد میں مبتلا ہوتا ہے لیکن اسے خود نہیں پتا ہوتا کہ میں مسلمان سے حسد کرتا ہوں، اور جو مسلمان سے حسد کرے کل بروز قیامت وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی ہوں گے۔ اس پر اگر آپ مزید تفصیلات اور معلومات حاصل کرنا چاہیں، بلکہ ہمیں حاصل کرنے چاہیے، تو یہ کیسٹ حاصل کیجئے، ہمیشہ کا ٹینشن فار ایور۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آپ انہیں پڑھ کر سنائیے آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ ٹھیک ٹھیک بتائیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے قابیل اور حابیل۔ اس زمانے میں شریعت کا قاعدہ یہ تھا کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں ایک حمل میں دو بچوں کی ولادت ہوتی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ جو ایک ساتھ لڑکا لڑکی پیدا ہوئے یہ آپس میں بھائی بہن ہیں، اور دوسرے حمل کا لڑکا اور لڑکی ان کا آپس میں نکاح ہو سکتا ہے، یعنی ایک حمل کا لڑکا دوسرے حمل میں پیدا ہونے والی لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے، یہ قاعدہ تھا۔ تو قابیل کے ساتھ جس لڑکی کی پیدائش ہوئی اس کا نام اقلیمہ مفسرین نے لکھا، اور حابیل کے ساتھ جس لڑکی کی پیدائش ہوئی اس کا نام مفسرین نے لیودا لکھا۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ قابیل نے اپنی بہن سے نکاح کرنا چاہا، بہن سے مراد وہ لڑکی ہے جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی، تو اس نے کہا کہ میں اس سے نکاح کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تیری سگی بہن ہے، اس سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس سے حابیل نکاح کرے گا اور تو اس لڑکی سے نکاح کرے گا جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو قابیل نے کہا نعوذ باللہ من ذالک کہ یہ تو آپ نے اپنی مرضی سے قانون بنایا ہے، وہ بھی آپ کی اولاد ہے، یہ بھی آپ کی اولاد ہے، یہ میری بہن ہے اور یہ میری بہن نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے اسے سمجھایا کہ شریعت کا یہ قاعدہ ہے۔ اس زمانے میں نسل انسانی کو بڑھانے کا اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہ تھا۔ یہ نہ مانا تو آپ نے فرمایا اچھا ایسا کرو کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگی اس کا نکاح ہم اسے کر دیں گے۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی۔ کہا جاتا ہے کہ حابیل نے گندم کو پیش کیا
اور قابیل نے بکری کی قربانی پیش کی، اور ایک روایت اس کے برعکس ہے۔ خیر، قربانی پیش کی گئی، قربانی سے یہاں مراد یہ ہے کہ قربانی رکھ دی جاتی، اب گندم رکھ دیا گیا، بکری رکھ دی گئی، اوپر سے آگ آتی، اور جس کی قربانی مقبول ہوتی آگ اس قربانی کو راکھ کر دیتی۔ یہ اس کی علامت ہوتی کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئی۔ تو حابیل کی قربانی مقبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی مقبول نہ ہوئی۔ ابھی میں نے عرض کیا جب انسان کسی سے حسد میں مبتلا ہوتا ہے تو حاسد سامنے والے کی نعمت دیکھ کر اور جلتا ہے اور حسد میں اور اضافہ ہوتا ہے، تو اس طرح قابیل کا حسد اور بڑھ گیا۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانیاں پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہوئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ قال، حسد کی آگ جب انسان کو بہت بھڑکا دیتی ہے تو پہلے تو وہ تمنائیں کرتا ہے کہ سامنے والا اس نعمت سے محروم ہو جائے، لیکن جب تمنا کر کر کے بھی کام نہیں چلتا تو بسا اوقات وہ قتل کرنے کو بھی تیار ہو جاتا ہے۔ قال لأقتلنک، قابیل نے کہا اے حابیل میں ضرور بضرور تجھے قتل کر دوں گا، مار دوں گا۔ قال، حابیل نے جواب دیا کہ اس میں اتنے جلنے کی بات کیا ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ قربانی ہم دونوں نے پیش کی، میری قربانی مقبول ہوئی، تیری قربانی رد ہو گئی۔ اگر تو نیک ہوتا، پرہیزگار ہوتا اور والد صاحب کا فرما بردار ہوتا تو تیری بھی قربانی قبول ہو جاتی۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو پرہیزگاروں ہی کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اور جب اس نے کہا میں تجھے قتل کروں گا تو حابیل نے جواب دیا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا۔ تو اگر مجھے قتل کرنا چاہے گا تو میں جواب میں تجھے قتل نہیں کروں گا۔ یہ حابیل نے اس لیے فرمایا کہ حابیل زیادہ توانا تھے، زیادہ طاقتور تھے، اگر وہ چاہتے تو قابیل کے اس کہنے پر ہی وہ قتل کر دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے اس لیے میں مار دوں اور زمین میں پہلا خون میں کر لوں، یہ میں پسند نہیں کرتا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے قتل کرنے کا گناہ، واسمی کا، اور تیرا گناہ جو تو نے والد کی نافرمانی اور اللہ کی نافرمانی کر کے کیا، یہ سارے گناہ تجھ ہی پر پڑیں، میں یہ چاہتا ہوں، اور میں اپنے آپ کو گناہ سے بچانا چاہتا ہوں۔ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو ایسا کام کرے گا تو جہنمی ہو جائے گا۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ اب قابیل تو کہہ چکا تھا حضرت حابیل کو کہ میں آپ کو قتل کروں گا، وہ چاہتے تو اس اقدام سے پہلے ہی اسے قتل کر دیتے، لیکن آپ نے ایسا نہ کیا۔ قابیل موقع کی تلاش میں رہا، فطوعت له نفسه قتل اخیہ، تو وہ شک میں مبتلا تھا، تذبذب میں تھا، کبھی دل کہتا کہ میں قتل کر دوں، کبھی یہ خیال آتا کہ بہت بڑا گناہ ہے، ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جاؤں گا، اسی کشمکش میں تھا۔ آخر کار نفس اس پر حاوی آ گیا، بس اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر ابھارا۔ موقع تلاش کرتا رہا، حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے تو اس نے پیچھے سے حضرت حابیل کو قتل کیا، شہید کیا۔ ایسے کیا کہ ایک بھاری پتھر سے آپ سو رہے تھے تو آپ کا سر کچل دیا۔ فقتلہ، پس
قابیل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب قتل تو کر دیا، پھر یہ چاہتا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام جب واپس آئیں تو یہ کہہ سکے کہ پتہ نہیں اس کا سر کس نے کچل دیا، کیسے مر گیا۔ لیکن پھر خیال آیا یہ کہنے سے بھی کام نہیں چلے گا، تو یہ سوچ کر اس نے یہ سوچا کہ میں حضرت حابیل کی لاش کو کہیں چھپا دوں، اور ایسی جگہ چھپا دوں کہ آدم علیہ السلام کو وہ لاش نہ ملے، اور میں یہ کہہ دوں گا کہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ اب لاش کیسے چھپائے؟ کبھی درخت کے نیچے رکھتا، کبھی پہاڑ کے پیچھے رکھتا، کبھی غار میں رکھتا، تو ہر دفعہ یہی خیال آتا کہ آدم علیہ السلام تو جان لیں گے۔ اب چونکہ حضرت حابیل جو ہے اللہ کے نیک بندے، تو آپ کا جسم 1 سال تک اس کی پیٹھ پر رہا اور محفوظ رہا، جسم کو کوئی خرابی نہ ہوئی۔ یہ 1 سال تک پیٹھ پر لے کر گھومتا رہا، کبھی یہاں رکھتا کبھی وہاں رکھتا۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، اب چونکہ یہ پہلا قتل تھا، اب یہ بظاہر بات تو بہت آسان سی ہے کہ گڑھا کھود کر اس لاش کو ڈال دیا جائے، لیکن آپ جانتے ہیں آسان سی بات بھی کوئی آدمی نے نہ دیکھی ہو تو بسا اوقات ذہن کام نہیں کرتا، اور ویسے بھی انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا، پس اللہ نے غراب کو، کوے کو بھیجا۔ يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، کوا زمین کو کریدنے لگا۔ اور معاملہ اس طرح ہے کہ 2 کووں کی لڑائی ہوئی، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پہلے زخمی کیا پھر وہ مر گیا، پھر اس نے گڑھے کو کھودا اور اپنی چونچ سے گڑھے کو کھودنے کے بعد اس کوے کو اس گڑھے میں ڈال کر اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔ لِيُرِيَهُ، یہ کوا اللہ نے اس لیے بھیجا تاکہ یہ کوا قابیل کو دکھائے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کیسے وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ قال، جب اس نے یہ منظر دیکھا تو کہا رہے یہ تو اتنا آسان کام تھا، میں بلا وجہ 1 سال تک خوار پھرتا رہا۔ یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فاواری سوءۃ اخی، میں تو اس کوے سے بھی عاجز اور نادان ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپاؤں، مجھے معلوم ہی نہ تھا۔ فاصبح من النادمین، پس وہ شرمندہ ہو گیا۔ یہ شرمندگی قتل پہ نہ تھی بلکہ قتل کے بعد اس مشقت اٹھانے پر تھی۔ پھر قابیل کے پاس شیطان آیا اور شیطان نے کہا دیکھو حضرت حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے اٹھا لیا تھا کہ حضرت حابیل آگ کی پوجا کیا کرتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر قابیل آگ کی پوجا میں مبتلا ہو گیا اور اس طرح یہ ایمان سے محروم ہو گیا۔ تو نبی علیہ السلام کی بے ادبی، اللہ کی نافرمانی، حسد اور قتل نے، ان گناہوں نے اسے تباہ کر دیا۔ لیکن اگر آپ دیکھیں ان تمام گناہوں کی جو جڑ ہے وہ حسد ہے، کہ حسد کی وجہ سے ہی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، حسد کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توہین کی، حسد کی وجہ سے قتل کیا، اور پھر اسی حسد نے اسے اتنا دین سے دور کر دیا کہ یہ آگ کا پجاری بن گیا۔ تو حسد ام الامراض ہے، بے شمار برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالی ہمارے سینوں کو مسلمانوں کے حسد سے محفوظ فرمائے اور سینوں کو پاک فرما دے۔ من اجل ذالک، اسی وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر فرض کیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کوئی کسی جان کو ناجائز قتل کرے، او فساد فی الارض، ایک ایسے شخص کو قتل کرے جس نے زمین میں فساد بھی نہیں کیا، فکأنما قتل الناس جمیعا، پس گویا کہ اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا، ومن احیاہا، اور جس نے کسی
جان کو زندہ کر دیا یعنی بچا لیا. فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا گویا کہ اس نے تمام انسانوں کو زندہ کر دیا. تو ایک مسلمان کی جان بچانا یہ ساری انسانیت کو زندہ کرنا ہے، اور ایک مسلمان کا قتل کرنا ساری انسانیت کا قتل کرنا ہے. یہاں تک قتل اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر ایک مسلمان کے قتل میں ساری دنیا شامل ہو جائے اور وہ ناجائز قتل ہو، حدیث پاک میں فرمایا اللہ تعالی تمام انسانوں کو جو اس قتل میں شامل ہوں گے، اس پر راضی ہوں گے، اس پر خوش ہوں گے، اس کی ترغیب دینے والے ہوں گے، سب کو اللہ تعالی جہنم میں داخل فرمائے گا. آگے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول روشن نشانیاں لے کر آئے. ثم پھر ان کثیرا منہم بعد ذلک فی الارض لمسرفون پھر بہت سارے لوگ اس کے بعد زمین میں ظلم کرنے والے ہیں، گناہ کرنے والے ہیں. ان ظلم کرنے والوں اور گناہ کرنے والوں میں ڈاکو بھی ہیں اور اسلامی گورنمنٹ کے باغی بھی ہیں، جن کا مقصد ملک کو کمزور کرنا ہے. ایسے سازش کرنے والے باغیوں اور ڈاکوؤں کو کیا سزا دینی چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا ہے انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں فساد کرتے ہوئے پھرتے ہیں، ڈاکہ زنی کرتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا انہیں قتل کیا جائے، او یصلبوا یا انہیں سولی پہ چڑھایا جائے، پھانسی دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمتوں میں کاٹ دیے جائیں، سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں. او ینفوا من الارض یا انہیں زمین سے دور بھگا دیا جائے، ملک بدر کر دیا جائے. ڈاکو کی مختلف اقسام ہیں. ایک تو وہ دہشت گرد ہوتے ہیں جن کا مقصد صرف دہشت پھیلانا ہے، ایسے ڈاکوؤں کی سزا ملک بدر کر دینا ہے، جبکہ اس بات کا خطرہ نہ ہو کہ وہ وہاں جا کر پھر مزید سازشیں کر سکیں گے. ایسے ڈاکو کہ جو دہشت بھی پھیلاتے ہیں اور لوگوں کا مال بھی لوٹ لیتے ہیں اسلحہ دکھا کر، مگر کسی کو قتل نہیں کرتے، تو ایسے ڈاکو پکڑے جائیں تو ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا جائے اور الٹا پاؤں کاٹ دیا جائے. اور جو ڈاکو دہشت بھی پھیلاتے ہیں، مال بھی لوٹتے ہیں، انسانوں کو مار بھی دیتے ہیں، وہ جب پکڑے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے اور 3 دن تک ان کی لاش سولی پر چڑھا کر لوگوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دی جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے. إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ مگر وہ لوگ کہ جو گرفتار ہونے سے پہلے توبہ کر لیں اور نیک بن جائیں اور حقوق العباد کی معافی تلافی کر لیں تو پھر ان کے لیے یہ سزائیں نہیں ہوں گی. فَاعْلَمُوا پس خوب جان لو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے.